حنیفہ رحمہ اللہ کا دور تھا، امام شافعی رحمہ اللہ کا دور تھا، جو کہ یعنی پہلی صدی دوسری صدی کے بیچ میں 80 ہجری میں پہلی صدی کا حصہ ملتا ہے، حصہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر دوسری صدی تیسری صدی، بالکل شروع دور میں کہ جہاں پر سند میں اتنا لمبا سلسلہ نہیں ہوتا تھا کہ اب تک ہم تک پہنچتے کچھ احادیث میں سلسلہ ہوتا، تو ان احادیث کو ہم مطلب یہ ہے ان حضرات کی جو تحقیقات ہیں ان کی روشنی میں اگر کوئی مانتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، یہ بات ہے۔ باقی اصل حدیث جہاں پر غیر معارض انداز میں ہے اس کی حجیت پر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انکار کرتے مسلمان، لہٰذا یہاں پر استدلال میں اس کا اہتمام ہو کہ الحمدللہ ہم منکر حدیث بھی نہیں ہے بلکہ ہمارے سب مانتے ہیں کہ منکر حدیث کا حجیت حدیث، یہاں پر ہم ان کے سامنے دلائل پیش کرتے ہیں چیزیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ پس منظر کچھ یوں ہے کہ مسائل کے سلسلے میں انتسابات ہوتی رہی اور بھی کچھ لوگوں کو کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ یہ مسئلہ، تو ان مسائل کے بعد پھر بات یہ آئی کہ یہ مسائل کہاں سے ہم لیتے ہیں، تو ہمارے لیے کتاب و سنت اور براہ راست سمجھنا، الحمدللہ ہمارے مدارس میں سیاستہ کی تمام کتابیں بشمول کی اضافی کتابوں کے وہ پڑھائی جاتی ہے، طحاوی شریف، موطا امام محمد اور شرح معانی الآثار، تو ہم سیاستہ سمیت تمام کتابیں پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھاتے ہیں۔ تو احادیث سے اگر کسی کو غیر نعوذ باللہ خاتم بدہن تو وہ مسلمان نہیں ہوتا، تو الحمدللہ ہم حدیث ہی پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حدیث نہ ماننے والا ہوگا وہ کبھی ان احادیث کو پڑھانے والا، اور پھر شبہات ہمارے اکادمی بڑی بڑی شبہات لکھی ہیں تو وہ سب نے لکھی ہیں، ایسے میں ہمارے سامنے جو ہے نا دلائل صرف اور صرف اس پر ہوں کہ بھائی کسی حدیث میں یہ آیا ہو کہ براہ راست ہی لینا چاہیے اور کسی اور کی تحقیق کی اتباع نہ جائز ہے، بس اتباع، رسول کی اتباع کی بات نہیں آنی چاہیے، بلکہ کسی اور کی تحقیق کے تناظر میں چلنا یہ ناجائز ہے، تو اس پر ہمیں دلائل چاہیے۔ بس یہ بات میرے ذہن میں یہ تھی کہ یہ جو بنیاد ہے اس کے تحت کریے۔ بتائیے اور کوئی ہے بات؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن نهج على منهجهم إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اللہ رب العالمین کا عظیم احسان و شکر ہوتا ہے جس کو راہ راست پر چلنے کی توفیق ملتی ہے اور پھر اس پہ گامزن ہو جاتا ہے اور پھر اللہ استقامت دیتا ہے، تو استقامت ہزاروں کراماتوں سے دیتا ہے، راہ حق پر استقامت۔ الحمدللہ جس طرح مولانا صاحب نے عرض کیا، مولانا صاحب نے اپنا تعارف تو نہیں کروایا، ہونا چاہیے تھا تاکہ ہم مطمئن ہو جاتے۔ بہرحال ٹھیک ہے، انشاءاللہ بعد میں آپ گفتگو کروں گا، انشاءاللہ بعد میں آپ اپنے تعارف کریں گے۔ وحید اللہ میرا نام ہے، جامعہ تعلیم الاسلام المحمدیہ کا الحمدللہ میں شارح حدیث ہوں۔ تو چند ساتھی یہاں کتاب و سنت کا مطالعہ کر کے متاثر ہوئے ہوں گے، ان ساتھیوں کو پھر یہاں کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ یار یہ راستہ تمہارا غلط تم نے اپنایا، تم اپنی بڑوں کی راستوں کو کیوں چھوڑ رہے ہو، ماں باپ کا رجوع، ماں باپ تمہارے کافر تھے کیا، یہ تھے کیا، وہ تھے کیا۔ بہرحال ہوتے ہوتے محلے میں اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ پھر بات یہاں تک پہنچی کہ یہاں کے دیوبندی حضرات تھے، ان کے نام یہاں نامنٹ نہیں ہے بندہ، انہوں نے اس کو چلے دیا ہے، چلو ٹھیک ہے تم جس راستے میں گامزن میں غلط ہے ہم ثابت کر کے بتائیں گے، تقلید تم چھوڑ رہے ہو، تقلید کو چھوڑنا گمراہی ہے، لہٰذا ہم انعقاد کرتے ہیں مناظرے کا،
اور اپنے مولویوں کو بلاؤ. تو الحمدللہ ہم اس حوالے سے پیش ہوئے ہیں یہاں. اگر اس میں کوئی غلط بیانی ہے تو آپ کہہ سکتے ہو. آج یہ ٹاپک جو ہے مناظرے کا وہ یہ ہے کہ کیا تقلید شخصی دین میں جائز ہے کہ نہیں. تقلید شخصی کا معنی اس وقت نامنٹ ہے وہ اشخاص جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ عمر کے لحاظ سے سب سے بڑے, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم جميعا نور اللہ قبورہم. یہ حضرات متعین ہے. تقلید شخصی کا معنی اس وقت جو ہم تشریف فرما ہے یہاں پر آ کر سب جمع ہوئے ہیں تو مقلد جانے پہچانے شخصیت ہے کہ جو امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی رحمہ اللہ. شخصی کا معنی یہاں یہ ہونا چاہیے کہ تقلید ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسی ہے, شریعت میں اس کی گنجائش کس حد تک ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور اس کا حساب کتاب کس حدیث میں ہے, کس صحابی نے کوئی وصیت فرمائی تھی, کیا شخص کی وضاحت ہونی چاہیے. آج یہ بات ثابت کریں گے کہ ہم جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں تو کیا امام ابو حنیفہ سے ہٹ کر اگر کوئی امام محمد کی تقلید کرے یا امام یوسف کی کرے تو پھر اس پر یا کسی اور بندے کے کرے اس پر کیا فتویٰ ہے, اور کوئی تقلید نہ کرے اس پر کیا فتویٰ ہے. ایک بات تو یہ قابل حل ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی تقلید کری نہ. ایک مائی ہے کسی دیہات میں رہتی ہے 100 سال اس کی عمر ہے لیکن ابو حنیفہ کا نام اس میں ہی نہیں ہے. وہ اللہ رسول کو جانتی ہے, مانتی ہے, روزہ رکھتی ہے, نماز پڑھتی ہے اور اسی میں فوت ہو جاتی ہے. کسی نے کام تک ابو حنیفہ کا نام پہنچا ہی نہیں, اس بیچاری کا کیا ہوگا. تقلید ماننا تو دور کے بعد جانتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ واجب چیز ہے تو اس بیچاری کا کیا حال ہے. اس پر حکم شرعی لگے گا. سب سے پہلے تقلید شخصی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید کا کیا حکم ہے شرعاً, واجب ہے, فرض ہے, مستحب ہے, کیا ہے. کیونکہ چیلنج کے مطابق اس کو پیش کرنا ہوگا. اور تقلید کی مذمت تو قرآن و حدیث اس سے بھرے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ مشرکین عرب سے لے کر آج تک جو تقلید چل رہے امت میں, اور یہ بات جو ہو رہی ہے کہ ہم ساری حدیث کو مانتے ہیں, یہ پتہ تب چل جائے گا کہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حدیث کی سب آپ مانیں گے. حدیث کے لیے ہم نے ایک دروازہ بنایا ہے, ایک تھرمامیٹر ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا زبان مبارک اس سے ٹچ ہے تو وہ حدیث ہم مانتے ہیں. اگر اس کی زبان مبارک سے حدیث ٹچ نہیں ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو ہم ثابت کر کے دیں گے. یہ اچھی صحیح احادیث, صحیح بخاری کی احادیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نہیں پہنچی تو ہم اس کے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور یہ بات یہ انہوں نے اچھا فتویٰ لگایا کہ منکر حدیث کو ہم کافر سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ فتویٰ مولانا کا لگا بہت اچھا ہے. اور یہ تو الحمدللہ مدارس میں بخاری شریف میں پڑھائی جاتی ہے, ختم بخاری بھی ہوتی ہے, ختم بخاری پر تقسیم اسناد بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن کیا بخاری اور دیگر احادیث کی کتب کے ساتھ ظاہراً تو یہ معاملہ ہے, لیکن در پردہ ان احادیث کی کیا حیثیت ہے ہمارے ہاں, وہ انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے. اپنے کا میں مولانا صاحب کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ جو سوال ہوئے ہیں اس کو واضح کریں. اور چیلنج کا پرچہ یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے. یہ بھائی محمد طاہر ہے, ابن محمد ناصر, اپنے مسلک دیوبند کی طرف سے اہل حدیث کے حضرات کو اس بات کا چیلنج کرتا ہو کہ آپ حضرات ہم سے تقلید پر مناظرہ کریں. مورخہ 28/6/2020 بروز اتوار کو قرار پایا ہے انشاءاللہ تقلید شخصی پر مناظرہ. اگر اسپیکر کا انتظام کیا جائے ہمارے مولانا صاحب کا تو وصول ہے نا تو بہتر ہوگا. اگر آسانی سے انتظام ہو سکتا ہے تو بہتر ہے. اسپیکر ہے, اسپیکر پر نبیل چراوا اسپیکر. چلو چپ ہو جاؤ. دوسرا یہ ہے کہ اس پر پہلے شروع ہی سے ہم نماز نہیں پڑھ کے پہلے وضو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. شرائط صلاۃ مکمل ہوں, اس کے بعد ارکان صلاۃ شروع ہوتی ہے.
हम जज़ियात मौज़ू इसकी तरफ कब जाएंगे, जबकि इससे पहले की बातें पूरी कर। तो पहला सवाल ये है कि जो हज़रत तशरीफ़ फरमा है माशा बहुत अच्छे अंदाज में बात कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि मैंने फतवा लगाया कुछ हदीस के बारे में कि जो इसका मुनकर वो काफिर है। पता नहीं उनके यहाँ कोई काफिर नहीं होता होगा। हज़रत ने जिस अंदाज में फरमाया जैसा कि कोई हम काफिर बोलेंगे तो नुकसान होगा। बुराई की बात है, तेरे सदी का फतवा हम काफिर नहीं बोलेंगे। तो हम तो आप मतलब इस तरह फतवा लगा देंगे इस तरह अगर जिस मोड़ पे आप जा रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में कि रसूल की इत्तिबा करो, इत्तिबा ये जो अहादीस है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को हर एक अपने लिए सरमाया इफ्तिखार समझता है, इसके अलावा मुसलमान रस्ते से आप अगर भूख लगाएंगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये तो खतरनाक है। मुसलमान तो वो होता है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा के अलावा किसी और रास्ते को मजाक का रास्ता समझ नहीं करते। और आपके तो अपना एक वो है यानी मतलब ये है उसमें भी फतवा अहले हदीस में कुछ और लिखा होता है, फतवा सनाइया में कुछ और लिखा होता है। तो क्या आपको सारे मुद्दे की हदीस क्या आप चाहिए ना, आप फरमा रहे हैं कि हम साबित करेंगे। आपके फतवे की किताबें क्यों है? आपको बराह रास्त बुखारी से मुस्लिम से ये हदीस का मसला अगर आप उस तरफ ले जाए ना जिस तरह इज्तिहादी मसाइल में, तो आपके यहाँ की आरा का इख्तिलाफ, लेकिन आप अगर इसको इख्तिलाफी मसाइल को भी हुज्जत हदीस के खिलाफ समझते हो, ईमान गुरर का मसला समझते हो, तो ये इख्तिलाफी और इज्तिहादी मसाइल का हुक्म अलग होता है और वो नुसूस से कतईये मुतवातिरा और मशहूरा उनका हुक्म अलग होता है। इस अंदाज का बात कर रहे हैं, यूँ लग रहा है जैसा कि आप फतवा सनाइया के मुसन्निफ पर फतवा लगाएंगे, फतवा अहले हदीस वाले पर फतवा लगाएंगे। ऐसा नहीं है। इज्तिहादी मसाइल में इज्तिहादी मसाइल की शाफी रहमहुल्लाह को भी हम उस दर्जे में नहीं ले जाते। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की तरह इमाम शाफी रहमहुल्लाह की तकलीद को भी हम बरकत मानते हैं। हमारे इलाके में लोग इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के मुतल्लिमीन हैं, मसला चाहिए तो हम शाफी मज़हब वाले कहाँ ढूंढ के लाएंगे कि भाई हमें मसला बताओ शाफी मज़हब के मुताबिक, उसका कोई आलिम ही नहीं है। शाफी, हनाबिला और ये मालिकिया, हनफिया, ये जो कह रहे हैं ना कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, बिल्कुल यही ये ऐसे ही है जैसे कि कहे कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ फरमाया कि जब तक ये मौलाना साहब सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे नमाज नहीं होगी। ये मौलाना साहब हदीस में आएगा, ये मौलाना साहब ये लफ्ज़ हदीस में आएगा? पूरा कुरान करीम मुतवातिर है। अब आप ये कह नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर खास इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मुतवातिर तरीके से इसको साबित करो। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम एक आयत के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज को आप जिस अंदाज में ले रहे हैं कि भाई इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का नाम आए, इमाम साहब ऐसा इख्तिसास नहीं समझते। हम कहते हैं कि बाकी अइम्मा हज़रात की बातें क्योंकि हमारे पास महफूज नहीं है कि हम पूरे दीन को उनसे ले हज़रत आप बातें सुन लिए, हमारी बात कर रहे हो और मैं सुन रहा हूं। नहीं आप पहले उनकी बात सुने बाद में मसाल करें। उसकी हर बात होती जाएगी। Tabar kau. मानो गलत कर क्या हमारा बना बात कहो इसी का पहले ना यार आप समझ के नास की खबर बना के एक मिनट जिम्मेदारी है जी जी कि हम दोनों मुनाजरीन को ऐसे नाज पर चलाएं कि हमें मसला हक समझ में आ जाए। बस बस वो अपने तौर पर बातें करता जाए, मौलाना अपने तौर पर बातें करता जाए, इससे फायदा नहीं होता। आपने देखा मौलाना ने इब्तिदान बातें की हैं और फिर मौलाना साहब ने बातें की, तकलीद शख्सी का मुनाजरा हुआ। हालांकि यहाँ तहरीर में तय हो चुका है कि तकलीद पर मुनाजरा होगा। तकलीद शख्सी पे तकलीद शख्सी ये ताहिर साहब ने लिखा है, लेकिन मेरे साथ तो बात हुई कि तकलीद ठीक है, आपकी अपनी बात है ना। देखिए बेटे देखिए, अव्वलन होती है तकलीद, उसके बाद बनती है शख्सी। जैसे अव्वलन होती है नमाज, फिर नमाज में सूरह फातिहा उसके साथ सूरत वगैरह मिलाना, ये बात की चीज़ है। तो पहले एक शख्स नमाज ही नहीं मानता है, उसके साथ हम कह भी सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए नहीं चाहिए, ये बेकार बात है। सबसे पहले तो नमाज पर बात सुनी कि नमाज पढ़नी चाहिए नहीं। एक शख्स नमाज का ही मुनकर है, उसको मैं कहूँ तो सूरह फातिहा क्यों नहीं पढ़ता है, तो सूरत क्यों नहीं मिलाता है। तो अव्वलन अहले हदीस क्योंकि तकलीद मुतलक के ही मुनकर है, तकलीद मुतलक को ये लोग नहीं मानते, तो सबसे पहले तो तकलीद मुतलक पर बात हो जाए ना। तकलीद मुतलक अव्वलन साबित होगी तो फिर आगे जा करके तकलीद मुक़य्यद
साबित हो सकती है, यानी तकलीद शख्सी। ठीक है, ऐसे ही समझे मौलवी साहब मेरे वजूद का ही इनकार कर दे कि ये मौलवी, इसको मैं मानता ही नहीं, दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है, और आप उसको कहते हो नहीं वो आलिम है, आलिम है, ये बात आपकी बेवकूफ़ी होगी। आलिम तो आप मुझे बाद में साबित करें, पहले तो उसके सामने मेरा आप वजूद साबित करें। ये कहते हैं तकलीद का वजूद ही नहीं है शरअ, और फिर बात आगे चला रहे हैं कि तकलीद शख्सी साबित करें। तकलीद शख्सी की बात बाद में होगी, सबसे पहले तकलीद नफ्स तकलीद पर बात होगी कि तकलीद है क्या भला। आया वो तकलीद, पहले तारीफ हो जाए, तरफ़ैन देखें, हम एक दूसरे को दबाने के लिए नहीं आए कि मैं मौलाना के बात को दबा, मौलाना मेरी बात को दबाए। अगर हमारा गरज ये हो ना कि हम हक को दबा के जाए, किसी तरह अपनी बात ऊपर करें, वल्ला फिर हम पर लानत है। वल्ला बिल्ला मैंने नमाज देखे, मुझे 1:10 पर पता चला कि अब मुनाजरा है। हम ज़हनन मुनाजरे के लिए तैयार होकर नहीं आए, मुझे 1:10 पर पता चला कि आज मुनाजरा है। मैंने कहा चलो हमारे साथ ही हम भी चले जाते हैं, सुनते हैं भाई। तो हम सुनने के लिए, दोनों की बात समझने के लिए आए। और वल्लाह मैंने नमाज के बाद दुआ की, अल्लाह हक को ज़ाहिर फरमा, ये नहीं कि हर हाल में हम अपनी बात ऊपर करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, एक है मेरी ज़रूरत, दूसरे है मौलाना की ज़रूरत। हम अपनी ज़रूरत पर बात नहीं करें, हम ना एक दूसरे को इल्म दिखाने के लिए आए, ना हम अपनी इल्मियत के इज़हार के लिए आए। मकसद है आप लोगों को समझाना। तो हम आपको समझाएं कि तकलीद की तारीफ क्या है, तकलीद क्या चीज़ है। सबसे पहले तकलीद की तारीफ, फिर तकलीद मुतलक, फिर तकलीद शख्सी। शुरू से बात होगी तो समझ में आएगी ना, ये तो दरमियान में शरंग लगाना है तकलीद शख्सी। सबसे पहले मौलवी साहब से गुजारिश है कि तकलीद की तारीफ करें, उनको भी इस तरह की तारीफ करें ताकि आवाम को समझ में आ जाए कि तकलीद है क्या बना। फिर यह बताएं कि इस मफ़हूम में ये तकलीद हराम है या जायज़ है, नाजायज़ है। अगर हराम जायज़ है फिर तो इख्तिलाफ है नहीं, हराम नाजायज़ है तो फिर हम आगे बात करेंगे, सुनेंगे। अगर इसकी बात समझ नहीं तो इंशाल्लाह हम कबूल करेंगे। मौलवी साहब से मेरी यही गुजारिश है कि सबसे पहले तकलीद की लोगों इस तरह की तारीफ करें ताकि आवाम को बात समझ में आए। हम तो जानते हैं, मौलाना भी जानते हैं कि तकलीद क्या चीज़ है, मैं भी जानता हूँ। मौलाना आपका गुमान क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी तकलीद जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। लेकिन ये कि जो आवाम हमारी बात समझना चाहते हैं हम उनको समझें ना। के बाद रद्द होता है ना, हम उसको नहीं जानते तो हम रद्द क्यों करते हैं? तो ठीक है, वही बातें हम दोनों जानते हैं ना। मकसद हमारा क्या है कि हम आवाम को समझें। आप अभी तकलीद शख्सी की, बल्कि मुतलक तकलीद की तारीफ करें। हमारे मुआविन साहब ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी वजाहत फरमाई और बात को दूसरे बल्कि तीसरी तरफ घुमाने की कोशिश की। लेकिन मैं जो है ना दोबारा अपने मुनाज़िर से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने टॉपिक पे आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसे मुआविन साहब ने कहा कि तुम तकलीद मतलब को नहीं मानते, लिहाजा उसमें भागोगे। हम तो शिर्क को भी नहीं मानते, हम तो बिदात को भी नहीं मानते, हम तो मुतलक मुक़ल्लिद को भी नहीं मानते, हम तो कई चीज़ें नहीं मानते। क्या उस तमाम टाइप में आज मुनाज़रा होगा? आज जिस मौजू पर हमें चिलन दिया गया है किसकी तरफ से? हमारे मोहतरम भाई मोहम्मद ताहिर बिन मोहम्मद नासर की तरफ से। और वो किसके शागिर्द है? हमारे मशाइख के। इनकी तरफ से चिलन दिया गया है। मैं मजीद बढ़ के आपको सुनाता हूँ। अगर उन्होंने चिलन दिया है और इनके साथ मशवरा नहीं किया तो तुम उसको समझा दो, तब उनको समझा दो। अगर तुमने उनको बताया है और आज हमारे मौलाना साहब आकर तकलीदी शख्सी पर वो बोलने से कासिर है तो क्यों उनको तुमने इजाज़त दे दिया कि चिलन दे दिया करो? हमारे मज़हब को, हमारे मसलक को, हमारे आवाम को, हमारे उलमा को चिलन दिया गया है। आज हम मसलक अहले हदीस के तर्जुमान अल्हम्दुलिल्लाह मुनाज़रे के लिए हाजिर है। लिहाजा इधर उधर की बात नहीं करो। हम कई चीज़ें नहीं मानते, उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। दोबारा सुनो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद ताहिर इब्न मोहम्मद नासर की तरफ से कोई बात अस्सलाम अर्ज़ है कि बंद मोहम्मद ताहिर बिन मोहम्मद नासर अपने मसलकी देवबंद की तरफ से, किसकी तरफ से? देवबंद की तरफ से। अगर तुम्हारा इनके ऊपर इत्मीनान नहीं था क्यों चिलन लिखने का तुम्हें इजाज़त दे दिया? देवबंद की तरफ से अहले हदीस के हजरात को इस बात का चिलन करता हो कि आप हजरत हमने तकलीदी शख्सी पर मुनाजरा, हमसे तकलीदी शख्सी पर मुनाजरा करे जो मुअर्रखा 28/6/2020 रोज़ इतवार को करार पाया है। ये चिलन किसकी तरफ से है? इस चिलन को हमने कबूल करके और अपने मुनाज़िर इस्लाम को यहाँ पर हाजिर कर दिया है। अगर बोलने के अल्हम्दुलिल्लाह है ताकत तो आए किसी मौजू में आगे जाके तकलीदी मुतलक इसी में सब कुछ आ जाएगी, तारीफ भी आ जाएगी, शराइत भी आ जाएगी। लेकिन पहले इसका दावा और जवाबी दावा इंशाअल्लाह हम लिख के देते हैं। शेख साहब बोले।
ابھی میں آپ کو سبحان اللہ بس یہ معاون کی لیکن بات اصولی بات جب تک طے کرنا ہے بات آگے معاون کی بات ختم ہو گئی آپ کی مناظر میں بات ہم بات کرتے ہیں کو رہنے دیں اس کو دے دو جب تک اصولی بات طے نہیں ہوگی تب تک بات آگے چلے اس کے بعد آپ نے بولا میں نے جواب دے دیا بات ختم آپ نے کہا کہ کوئی تو میں بات کرنا چاہتا ہوں جواب صحیح ہے ہوتا ہے ہو رہا ہے صبر صبر طے کر کے میں نے آپ کے سامنے میں عرض موضوع آپ کیا لوگوں نے نہیں طے کیا تھا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ اولا ایک شخص نماز کا منکر ہے اچھا مجھے بات کرتے تھے میں آپ کی بات بڑے حوصلے سے سنی بات بگاڑنے والا نہیں کسی بات پہ بات بگاڑنے والا نہیں آپ کی حضرت کی بات سب نے سنی راو باس راو باس راو باس راو باس راو باس راو باس نہیں باہر کر یار باہر ہو جا باہر ہو جا اس کو نکال باہر کر نماز میں نے شروع میں عرض کیا کہ واللہ ہمارا غرض ہے دوسرے کو دبانا نہیں ہے ہمارا مقصد حق بات کو ظاہر کرنا ہے اگر یہ ہماری نیت ہے تو پھر ہم دونوں پر لانا اللہ اس نیت سے میں محفوظ عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے میں نے عرض کی کہ دیکھو ایک شخص نماز کا منکر ہے کہتے میں نماز کو نہیں مانتا ہوں میں اس کو کہتا ہوں نہیں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یہ بات مناسب نہیں یہ کہتے کہ یہ عنوان سے نکل رہے ہیں عنوان تقلید شخصی کے لیے اور یہاں بات کوئی مطلب تقلید کی چل رہی ہے خدا کے بندے بات لکھی ہوئی ہے تقلید شخصی بلا شبہ میں مانتا ہوں کہ ہمارے ساتھی نے لکھی آپ کہتے ہیں کہ پھر اس نے کیوں چیلنج دی اس کو سمجھا دے کیوں ہم نے اس کو سمجھایا ہے کیا اس طرح کیوں چیلنج دی آپ نے تقلید شخصی کیوں لکھی سب سے پہلے عنوان ہے تقلید تو تقلید کی لغوی معنی ہو جائے تقلید کی اصطلاحی معنی ہو جائے اس کے بعد مطلق تقلید ثابت ہو جائے اس کے بعد مقید تقلید شخصی ثابت ہوگی ترتیب ہے پہلے نماز ثابت ہو جائے پھر نماز میں کتنی رکعتیں ہیں پھر ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا اس کے ساتھ سورت ملانی ہے یہ آہستہ آہستہ بات چلے گی میں نے کب کہا کہ عنوان تقلید چھوڑ تم شرک کی تعریف کرو یہ کہتے ہیں ہم شرک کو نہیں مانتے ہم شرک پر مناظر ہے میں نے کب کہا کہ ہم شرک کی تعریف کرو عنوان ہے تقلید کا تو نہ صرف تقلید کی تو بات کرو نا تقلید کی تعریف کرو تاکہ ان کو پتہ چلے تقلید ہے کیا چیز میں نے عرض کیا کہ میں بھی جانتا ہوں تقلید کیا چیز ہے مولانا بھی جانتے ہیں کہ تقلید کیا چیز ہے ہمارا مقصد ایک دوسرے کو سمجھانا نہیں ہے بلکہ عوام کو سمجھانا بالکل ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ ہمیں سمجھائیں اس طرح معنی کی تعریف کریں پھر آگے بات احمد خان تو پاس ناس یار نہیں ما باس ولا دار سو قلبو کی ڈاری کی ہو باس خری زیخ پلا باس دا اصول دا اصول بھائی جان اگر ہماری طرف سے کوئی اس مرتبہ بات کرے گا میں نکالوں گا ناراض ہونے 100 مرتبہ اگر آپ کی طرف سے کوئی بات کرے گا میں نکالوں گا ناراض ہونے 100 مرتبہ ناراض جس نے بیٹھنا ہے عزت کے ساتھ بیٹھو اکابرین بیٹھے ہوئے یہ بھی علماء ہے یہ بھی علماء ہے ان کی قدر کریں ان کے سامنے کسی کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے سیدھی سی بات ہے برداشت جزاک اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے آپ بغیر دلیل کی بات کے پیچھے نہیں جاؤ ولا تقف آپ پیچھے نہیں کرو پیچھا نہیں کرو آپ تابعداری اور پیروی نہیں کرو ما لیس لک به علم اس بات کی پیروی نہیں کرو جس کا تیرے پاس علم نہ ہو دلیل نہ ہو کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد كل كان اولئك عنه مسؤولا یہ جو آنکھ ہے یہ جو کان ہے یہ جو دل ہے اس کے حوالے سے آپ سے پوچھا جائے گا اس لیے بغیر دلیل کے بات کی پیچھے چلنا نہیں ہے تو سب سے پہلے تو بھائی نے یہ ذکر کیا کہ تقلید کی دو قسمیں ہے تقلید مطلق ہے تقلید شخصی ہے میں ایک چیز کو سرے سے جانتا ہی نہیں وہ مانتا ہی نہیں ہو تو اس کی تقسیم پر میں کیوں الجھوں ٹھیک ہے نا پھر یہ ہے کہ آپ کون سی تقلید کرتے ہو ابو حنیفہ کا رٹ لگائے ہوئے ہو تم لوگ تو پھر تقلید شخصی ہوئی نا اس کا پھر تقلید کی تمہیں کیا ضرورت ہے ٹائم ضائع کرنے کا برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے لوگوں کو جمع کیا ہوا اتنی گرمی ہے اب تقلید مطلق پر بات ہوگی پھر تقلید شخصی بھی بات ہوگی کیا فائدہ ہے بلا وجہ اصول مناظرہ ہے شرائط مناظرہ ہے اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے تو آپ نے تقلید شخصی لکھا ہے اور عمل کرتی بھی ہو امام ابو حنیفہ کی طریقے کے مطابق نماز پڑھ کے آپ مسجد سے اس وقت آئے ہو ٹھیک ہے نا اسی تقلید کی بات کریں گے نا اور کس تقلید کی بات کریں ہم یہ خواہ عوام کو الجھانا ہے کہ دیکھو سب سے پہلے نماز ہوتی ہے پھر فاتحہ ہے پھر کلا ہے پھر کلا ہے ٹھیک ہے نا نماز مسلمہ چیز ہے اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ وہ فرض ہے کہ نہیں
ٹھیک ہے نا. اب تقلید پر بات ہو رہی ہے کہ نمازوں میں جو نقصان ہمارے معاشرے میں چل رہے تقلید کی وجہ سے, حج میں جو نقصان چل رہے ہمارے معاشرے میں تقلید کی وجہ سے, اور اسی تقلیدی شخصی کی وجہ سے نقصانات چل رہے ہیں, تو اس تقلیدی شخصی پر آج بات کریں گے. ہم تقلیدی شخصی پر بات کریں گے اور یہ آپ ثابت کریں گے. میں ایک چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں, جانتا ہی نہیں ہوں, اس کی تعریف کیوں کروں؟ تم مثبت ہو تم اس کی تعریف کرو, تم نے اس کے اوپر ایمان رکھا ہے تم اس کی تعریف کرو کہ یہ ایمانیات میں سے ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میں کیوں اس کی تعریف کروں؟ میں اس کو نہ مانتا ہوں نہ جانتا ہوں. تم اس کو مانوانے کی کوشش کر رہے ہو معاشرے کو, عوام کو سارے لے کر کہ لوگ تقلید پر ہیں, تقلید واجب ہے, فتوے لگاتے ہو. میں نے آپ سے شروع میں پوچھا ہے, اس سوال کے انتظار میں ہوں میں جواب کے کہ تقلید کی حیثیت کیا ہے. یہ بتاؤ سب سے پہلے تقلید شخصی کی کیا حیثیت ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں جو بات کروں گا تو میں مولانا سے بات کروں جو متکلم ہے, تمہارا جو مناظر ہے اس سے بات کروں گا میں. ٹھیک ہے نا. تو اپنے متکلم کو پابند کریا تو متکلم چینج کرے. ٹھیک ہے نا. اگر متکلم کو چینج نہیں کریں گے تو پھر خواہ یار میں اس سے لوگ بات شروع کروں گا, پھر اس سے بات کروں گا, اس کے کیا فائدہ ہے. شروع سے میں متکلم ہوں, بیچ میں آپ آ گئے تو حضرت کو چھوڑیے آپ تاکہ حضرت بات کرے, کیونکہ حضرت کو اس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے کہ آج وہ تقلید شخصی کی دلائل بیان کر کے کتاب اور سنت اور اجماع اور قیاس کی روشنی میں اس کی جو 4 دلائل ہے اس میں ثابت کریں گے کہ تقلید شخصی کیا بلا ہے, واجب ہے, فرض ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو بلا وجہ ٹائم ضائع ہوگا, لہٰذا ہم ٹائم ضائع کرنے کے لیے آئے. مولانا صاحب سے درخواست ہے عاجزانہ کہ آپ کو بات شروع کریں. تقلید شخصی پہ آپ بات ہو رہی ہے جس طرح چیلنج دیا گیا ہے. مولانا نے وجہ کہا کہ واقعی ہمیں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. ماشاءاللہ اس نے اچھا سوال کیا. ہم اس سے سوال یہ کیا کہ آپ تقلید کی تعریف کریں کیونکہ آپ تقلید کو مانتے ہیں. تقلید کی تعریف میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے سامنے حوالہ ہے القول المفید فی ادلۃ الاجتہاد والتقلید. اس میں قاضی شوکانی رحمہ اللہ صفحہ نمبر 19 ناشر دارالعلوم الکویت میں تعریف کرتے ہیں کہ رسم مقلدین نے تقلید کی یوں تعریف کی ہے بِأَنَّهُ قبول قول الغیر من دون مطالبۃ بحجۃ, کہ کسی کی بات مان لینا دلیل کے مطالبے کیے بغیر. کسی مجتہد کی آپ بات مانتے ہو اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے. مثلا مجتہد کہتا ہے کہ اگر کسی عورت کو شوہر نے طلاق دی تو وہ 3 حیض جو ہے عدت کرے. آپ کو اس نے یہ مسئلہ بتا دیا, آپ نے اس سے دلیل نہیں پوچھا, تو اس کو تقلید کہتے ہیں. تو دیکھیں اس تقلید میں کیا حرج ہے. یہ تقلید ہمارے اصول کے مطابق جائز تو کیا بلکہ بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ قرآن کریم کے وہ مسائل جو واضح نہیں مبہم ہیں, یا احادیث میں وہ مسائل جو واضح نہیں بلکہ مبہم ہیں, ان مسائل میں بجائے اس کے کہ اپنی فہم پر اپنی سمجھ پر اعتماد کرے, بجائے اس کے وہ سلف صالحین کے طریقے پر سمجھے. قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے ساتھ سمجھنے کا نام تقلید ہے. ان کی بات بغیر مطالبے دلیل کے مان لینے کا نام تقلید ہے. اور یہ ہمارے یہاں بہتر عمل ہے بجائے اس کے کہ اپنی رائے پر اعتماد کیا جائے, اپنی رائے کو چھوڑ کر کے سلف صالحین کے رائے پر اعتماد کر کے قرآن حدیث کو سمجھا جائے تو یہ بہتر ہے. اب مولوی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے تقلید کی تعریف کی غلطی ہے صحیح کی, اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا شرعاً اس طرح کی تقلید جائز ہے یا نہیں. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے, الحمدللہ, بہت بہتر, ماشاءاللہ. مولانا صاحب کا نام ذرا بتائیے گا تو میں پوچھ رہا ہوں. علی اکبر جلپانی علی اکبر صاحب, اور دوسرے حضرت مولانا مفتی عبدالغنی صاحب. عبدالغنی صاحب اور علی اکبر صاحب, اہلاً و سہلاً و مرحبا. آپ لوگوں نے موضوع میں اندر آئے اور آپ نے موضوع کو ٹاپک کو شروع کیا تو میں خیر مقدم کرتا ہوں. پہلا وجہ ٹائم ضائع کرنے سے اچھا تھا کہ حضرت نے شروع فرمایا. حضرت نے تقلید کی تعریف کی اور کہا کہ امام شوکانی نے اس کی تعریف کی ہے کہ رسمہ, یہ رسمہ ہونا چاہیے. جمع کا صیغہ رسموه بأنه قبول القول بدون مطالبة حجت. ٹھیک ہے. حضرت نے تعریف کی کہ تقلید اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کی پیروی کرے اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرے. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہے اور امام شوکانی سے یہ دلیل پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو اس کے لیے ایک حال کی بات ہے. اتنے امام اعظم امام افہم کو چھوڑ کر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس نے تعریف پیش کیا تو میرے خیال میں یہ پسپائی ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مذہب سے نیچے آ رہے. یا تو امام ابو حنیفہ نے تعریف نہیں کیا ہے تقلید کی, اگر اس کی تعریف کی ہے وہ پیش کرو نا. امام شوکانی کوئی لغوی تو نہیں ہے کہ آپ لغت سے تعریف, کوئی جرجانی کی تعریف پیش کرو, پھر لغت کی تعریف پیش کرو, یا کسی
دوسرے عالم کے اپنے احناف کو چھوڑ کر آپ خواہ اہل حدیث کی تعریف پیش کر رہے ہو، یہ کیوں پیش کر رہے ہو؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نے کہا کہ ہم مبہم نصوص میں، یعنی مبہم آیات یا مبہم احادیث کی فہم کے لیے سلف کے نہج پر چل کر ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ مبہم احادیث اور مبہم روایات اور مبہم آیاتیں، ان کو آج اس مجلس میں ایک مثال کا چیلنج دیتا ہوں۔ ایک مبہم حدیث علیہ باللہ مبہم، یا ایک مبہم آیت شریفہ، آیات کریمہ حضرت پیش کرے اور اس میں امام اعظم کی تشریح پیش کرے، چیلنج ہے اس کو۔ آج عبدالغنی صاحب اور شیخ اکبر صاحب سے، مولانا اکبر صاحب سے، علی اکبر صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اگر امام اعظم ہے تو تجھے آج چیلنج ہے، وہ امام اعظم تجھے مبارک ہو، لیکن تجھے آج چیلنج اس بات کا ہے کہ ایک آیات یا ایک ایسی حدیث کہ جو مبہم ہو اور اس کے ابہام کو صرف ابو حنیفہ نے رفع کیا ہو تو میں امام اعظم مان جاؤں گا، اور تجھے بھی مان جاؤں گا کہ واہ واہ تب مقلد ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے مقلد کی صحیح دفاع کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آیات یا ایک ایسی حدیث کہ جو مبہم ہو، مبہم کا معنی ہے جس کا معنی یہ عوام نہ سمجھے، جس کا معنی ہم لوگ نہ سمجھے، پھر جا کر ہمیں ضرورت پڑے گی کسی امام کی اور وہ امام اس کی تشریح کریں گے، تفسیر کریں گے، تب اس کو ہم امام اعظم مانیں گے، تب اس کو ہم مقلد مانیں گے اپنے لیے۔ تو یہ آج چیلنج ہے۔ چیلنج ایک تو امام ابو حنیفہ سے تعریف کو ثابت نہ کر سکا، ہاں امام ابو حنیفہ نے تعریف نہیں کیا تقلید کا، ٹھیک ہے، اگر اس نے تعریف کیا تو آپ نے اس کو کیوں پیش نہیں کیا؟ اور اگر اس نے نہیں کیا تو امام اعظم کی شرک ہو گیا، وہ سارے مسائل کو چھوڑ دیا ہے پھر بھی امام اعظم ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا امام ہے لیکن اعظم ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ آپ امام اعظم کہتے ہو تو آج اس سے ثابت بھی کرو تعریف تقلید۔ کچھ عار کی بات ہے کہ امام اعظم کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے اماموں سے آپ ہمیں یہ ثابت کر رہے ہو کہ یہ تعریف ہے، یہ تعریف ہے، یہ تعریف ہے، اپنے امام اعظم سے پیش کرو نا۔ دوسری بات جو چیلنج کے ساتھ میں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک آیات، ایک ایسی حدیث کی جو مبہم ہو جس طرح آپ نے عرض کیا اور اس کی تشریح صرف امام ابو حنیفہ نے کیا ہو، کسی اور امام نے نہیں کیا ہو، تب جا کر میں مان جاؤں گا کہ تمہارا مقلد واہ ہوا اور اس کے مقلد بھی واہ ہوا، ٹھیک ہے جناب۔ آپ ڈیٹ جو ابتدا کرے اور ان 3 سوالات کے جواب دیں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے اور ہم کو پتہ چل جائے گا کہ تقلید لازمی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک آیت یا ایک حدیث جو مبہم ہو اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس کی تشریح کی ہو، آپ واضح کریں کہ ہم پتہ چلے کہ سلف میں امام ابو حنیفہ نے یہ کام کیا ہے۔ آپ ترتیب کریں، لیپ ٹاپ کے بغیر نہیں چلتے ہو۔ اچھی بات ہے، علی اکبر صاحب اچھی بات ہے۔ آپ کے حافظے کو سلام، آپ کے ذہن کو سلام علی اکبر صاحب، آپ کھڑے آپ مجھ سے زیادہ نہیں میں تو آپ کے سامنے طالب علم میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے علی اکبر صاحب، بات یہ خرافات ٹائم ضائع ہو کا رہا جواب ہے دوں میرے بھائی جان، ٹائم ضائع ہو رہا کہ ہے۔ میں دیکھ کر کے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے حافظے پر طنز کر نہیں نہیں شرم کی کوئی چیز ہوتی ہے، طرز نہیں کرنا میں، ٹھیک ہے نا، آپ اس شروع نے کریں۔ اس نے بڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے ہم پر مذاق اڑائی کہ امام صاحب کو امام اعظم کہتا ہے، امام اعظم تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ امام اعظم کو امام اعظم میں نے کہا ہے، محدثین نے کہا ہے۔ حضرت علامہ ذہبی رحمہ اللہ جو رجال کے امام ہیں اور مولانا اس کے حوالے کے بغیر چل بھی نہیں سکتے۔ حضرت علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، دل میں کہو، دل میں خاموش رہیے۔ دل میں کہو۔ حضرت علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تذکرۃ الالفاظ جلد نمبر 1 نمبر 126 میں حضرت علامہ ذہبی رحمہ اللہ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، یہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ الامام الاعظم، امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے۔ اگر آپ کو امام ابو رحمہ اللہ کو اعظم کہنے پر چڑھ ہے تو علامہ ذہبی کو اپنے آنکھوں پر کیوں بٹھاتے ہیں؟ آگے جاؤ، آگے جاؤ۔ امام یہ بات تو پوری سن لو نا، آپ نے جیسے ہی کیا تو جیسے اس کے دم پر پیر آ بھائی علی اکبر ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ میں ٹائم دینے آپ آگے جاؤ۔ بول کر ٹائم تو آپ سے مطالبہ ہوا ہے کہ آپ امام اعظم اس کو مانتے، کوئی مقام آیا، کوئی مقام آیا، اس کی تشریح کریں نا۔ میں نے اس کا پہلا مطالبہ پورا کر دیا کہ اس کی مانی ہوئی شخصیت علامہ ذہبی رحمہ اللہ ابن تیمیہ چلو یہ عبارت پڑھے آپ، یہ عبارت پڑھے علی اکبر۔ ابو حنیفہ الامام العظم فقیہ العراق النعمان بن ثابت، اس سے مزید کیا عبارت؟
आगे ठीक है, आगे जाइए। आगे क्या लिखा है आप पढ़ें? हाँ आगे जो मतलब की बात है वो पहले यार पढ़ें। लैपटॉप की मौलवी पढ़ कर रहा हाँ, मैं लैपटॉप तो बोलूं। आपको नहीं आता है तो जाहिर है आपको लैपटॉप की मौलवी उधर रखो अन्नास व लैपटॉप आदाउ लिमा जहिलू। लैपटॉप लोगों को जो चीज नहीं आती है तो उसके दुश्मन होते हैं। जिसको मंतिक नहीं आएगी तो क्या कहेगा? अल्लाह के करम से। यजूजुल इस्तिंजाउ बिअवाक़िहा, इसके बरकत से इस्तिंजा भी जायज़। जिसको मंतिक आएगी वो कहेगा मंतिक है। जिसको लैपटॉप नहीं आएगा तो वो लैपटॉप पर खुराफात बकेगा। जिसको आएगा तो फिर उसका ज़ाहिर टाइम अन्नास व आदाउ लिमा खत्म जहिलू। करो भाई टाइम खत्म करो, मुझे बात करने दो। मैंने बात की अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाबी से साबित किया, वो कहते हैं इमाम आज़म। एक बात। दूसरी बात कहते हैं कि आयत की तफसीर इमाम अबू हनीफा से साबित करो। क्या बात? अल्लाह के बंदे, ये मकसद है। अल्लाह के बंदे हर फन के मुख्तलिफ लोग हुआ करते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत फ़िक़ह में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हजरत उमर ने बाकायदा हुक्म फरमाया था, मीरास में फलां साहब की तरफ रुजू करो, फ़िक़ह के मसाइल में फलां साहब की तरफ रुजू करो। तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि हर फन के शख्स की तरफ रुजू करो। आयात के तफसीर में मुफस्सिरीन की कौल की तरफ जाना किधर है ये हवाला पेश करो। हजरत उमर ने कहा हूँ कि अपने हर फन की आदमी को रुजू करो, ये हवाला पेश करो। हजरत उमर ने ये कहा हूँ कि हर फन के अपने आदमी से रुजू ये करो। मफहूम है फलां साहब। मफहूम है, मफहूम नहीं निकालते रहो, निकालो अभी। ये हजरत उमर पर बहतान है। आपका हुक्म ज़ैद बिन साबित। हजरत हजरत बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं कह रहा हूँ हजरत उमर का हवाला दिया हजरत ने। आपको दलील चाहिए ना? हाँ दलील में बता हजरत उमर का हवाला दिया है। सुनो, बिलफर्ज। हाँ बिल्कुल, ये फर्जियात के आलिम है, मैं इसको जानता मैं हूँ। बात कर वो हवाला मिल जाएगा नहीं इस वक्त। इस वक्त मैं कहता हूँ ये बिलफर्ज। हवाला है क्या? मैं इंशाल्लाह देखता हूँ। अकबर ये आपके ऊपर फर्ज है, हम ये भी देखते नहीं। ठीक है ना? आपके ऊपर फर्ज है, चलो बाद में दे दो। आगे निकले अकबर साहब, आगे निकले, आपके ऊपर ये फर्ज है हवाला। चलो आप क्यों करते? मैं तो अभी अभी नकद अदा देना चाहता हूँ। अगर आपका मुतालबा है तो मैं नकदन दिखा दूँ। चलो दिखाओ दिखाओ, लेकिन एक घंटा नहीं लगाओ ना, ये क्या है बार बार टाइम तो जाहिर लगेगा। आप किताब में कैसे टाइम लगेगा ये? हाँ, मैंने आपसे पहले अर्ज किया है कि हम मुनाजरे के लिए तैयार होकर नहीं है। मुझे 1:10 पर पता चला और आपको पता नहीं कितने जुलूस से इंतजार कर रहा है। हाँ, हमें पता चला है 12 का टाइम नहीं है ना, तो आज आप मौजूद लिख के कल आ जाएंगे दोबारा। क्या बात है? मौलाना अली अकबर अल्लाह की कसम, अल्लाह की जाओ बेटे। अल्लाह ताला इस बात का गवाह है। हजरतों दलाइल मिल रहे हो तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अगर दलाइल करता रहने तो कल हम दे देंगे, कुछ बता देंगे। जैसा कि आप लोग आके बोलते हैं ऊपर से जवाब नहीं करेंगे, हम इसे नहीं कर रहे हैं। वो उलमा तो नहीं होते। लेकिन अब उलमा की जब मुराजात की बात कर रहे हैं ना, सवाल यहाँ से है कि हर फर्द के लिए अलग अलग लोग। ये किधर से है? ये किधर से है? देखो ये हंसने का मजलिस नहीं है, ये अहले इल्म का मजलिस है। ये उलमा में دا سیستم بنا تو دا خنده मैं इनको उलमा समझता हूँ। अगर आप सिस्टम का वही करो तुम दस लोग काम करना है और द्वारा फ्री दे देता फलमांस की जान से रखिए ना, वो जान से खान दे मां اور دا بھائی ایدا خپل کسان کو भाईजान बिल्कुल बादब अंदाज से भाई बेअदबी नहीं करें। हंसने की किसी को इजाजत नहीं है। اور تقریبا ته هغه خبرو भाईजान बात सुनो, बेअदबी का किसी को भी इजाजत बेअदबी मत करो, बेअदबी मत करो। सोक बम न खान दी, सोक बम खबर न कही یو کې چور څه ټول چور هغه مسله وغه کار کوي چې راغلی دی د پنځه ګنټې کې نه کې ګنټې دي هغه نو کال جواب دی अली अकबर साहब जल्दी करें ना यार। ترى شاف زته بیا مختبر علی भाई यार अगर एक हवाले में इतना टाइम लगता है तो हवाले तो देखिए या तो आप बात आगे चलाते हैं। अगर आप बात सुन मुझे 1 बजे पता चला है इन साहब को पिछले 1.5 हफ्ते से बोला हुआ है कि मुनाजरा है। एक मिनट
اجازت واخیستې اجازت یې واخیستې زیات مچ اجازت ایک منٹ یار جاؤ جاؤ میں خبر اور دا رش بکمو خبر اور امیر صاحب اور دا فیملی دا یالا اور دا یار بھائی جان بات سنیں کسی کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے خاموش بیٹھے بس آپ لوگ کو اللہ کا واسطے خاموش ہو جاؤ بھائی شور کیوں کر رہے یہ بھی علماء ہے یہ بھی علماء ہے طرف سے کسی نے ہنستے نا بس سنیں جس کی بات سمجھنی ہے بات کو سمجھو بس ہم ہنسنے کے لیے مذاق اڑانے کے لیے نہیں آئے یہ علماء ہے مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہے خاموش بیٹھو صحیح جزاک اللہ بات ختم میں عرض کرتا ہوں اس نے مجھ سے 3 سوالات پوچھے پہلا سوال یہ تھا امام کو اعظم کیوں کہتے ہیں اعظم کیوں کہتے ہیں اس کا میں نے جواب دیا پہلی بات دوسری بات اس نے کہا کہ کوئی مبہم آیت پیش کر کے مثال پیش کرے پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تفسیر دکھائے تو میں کہتا ہوں اس کا یہ سوال غلط ہے کہ امام صاحب سے تفسیر دکھائے کیونکہ ہر فن کے مختلف لوگ ہوتے ہیں ایک عالم حدیث میں ماہر ہوتا ہے اس کی بات حدیث میں اس کی بات سنی جاتی ہے ایک آدمی فقہ میں ماہر ہوتا ہے اس کی بات فقہ میں سنی جاتی ہے ایک آدمی منطق کا ماہر ہوتا ہے منطق میں اس کی بات سنی جاتی ہے ایک آدمی رجال میں ماہر ہوتا ہے اس کی بات رجال میں سنی جاتی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہ کے امام ہیں فقہی مسائل میں وہ فقہی مسائل جو قرآن اور حدیث میں منصوص علیہ نہیں ہیں ان مسائل کے اندر ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات مانتے ہیں جہاں تک تعلق آیات کے تفسیر کا ہے تو تفسیر میں تو ہم مفسرین کے قول مانتے ہیں ساری تفسیر مدارک وغیرہ حنفیہ کی تفسیر ہے اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تفسیر پر اس کی بس خدمت ہی کافی ہوتی ہے بعد والے مفسرین تفسیر کیوں لکھتے ہیں حنفی مفسر جب حنفی مفسرین نے علماء دیوبند نے بھی تفسیر لکھی ہے کیوں اس لیے کہ تفسیر میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تفسیر نہیں چلتا ہے بلکہ تفسیر میں مفسرین کا قول مطلب ہے باقی رہی بات یہ کہ بھائی کوئی ایسی مثال پیش کرے جس میں ابہام ہو یہ واضح ہے جیسے قرآن کریم میں ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین بے شک آیا آپ کے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب اب یہاں نور سے کیا مراد ہے اللہ پاک نے نہیں بتایا کہ یہاں میری نور سے کیا مراد ہے نور سے مراد کسی مفسر نے کہا کہ قرآن ہے کسی مفسر نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کسی نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہے کسی نے کہا کہ اسلام ہے تو یہ طرح طرح کی تفسیر آتی ہے اگر ابہام نہ ہوتا آیت کا مفہوم واضح ہوتا تو مفسرین کا اختلاف کیوں ہوتا اختلاف اس لیے ہے کہ آیت کریمہ مبہم ہے تو ایسی مبہم آیتوں کی تفسیر میں پھر ہم مفسرین کے قول کی طرف جاتے ہیں وہاں ہم امام ابو حنیفہ کی طرف رجوع نہیں کرتے میں نے تینوں سوال کا جواب دے دیا ہم مولوی صاحب کو بولنا ہے المیہ یہ ہے کہ علی اکبر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور مولانا عبدالغنی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہی نہیں تھا کہ مناظرہ ہم نے اس کے لیے جو تیاری ہونی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی ذہنی طور پر ہم تیار نہیں تھے اس پر کیا نا ذہنی طور پر ہم تیار نہیں تھے پھر چلو خوشی یا غیر خوشی کے طور پر انہوں نے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے میرا کبھی مطالبہ نہیں تھا ورنہ آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ریکارڈنگ کو سن سکتے ہیں میں نے یہ کبھی مطالبہ نہیں کیا ہے ان سے بلاوا جس نے اپنے ٹیم بھر لیا اچھا کیا اس نے ٹیم کو بھر لیا نا میں نے یہ مطالبہ کیا ہو کہ امام اعظم کو اعظم کس نے کہا ہے یہ میرا مطالبہ نہیں تھا آپ مطالبات میں دیکھو میرے 3 مطالبے میں میں یہ مطالبہ نہیں کہا ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ کہا کہ تم نے اس کو امام اعظم سمجھا ہے اعظمیت کی کوئی دلیل تو پیش کرو ایسے اعظم ہے ٹھیک ہے نا اب اس نے کہا کہ امام صحابی اس کو امام اعظم کہا ہے
تو امام احمد بن حنبل نے اس کو یتیم فی الحدیث کہا ہے. ٹھیک ہے. اس کا حوالہ حوالہ نہ بس امام السنہ دکھاؤ, یہ کتاب السنہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے کی کتاب. ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے امام دارقطنی نے اس کو ضعیف کہا ہے, امام ابو حنیفہ نے کو ضعیف کہا. ٹھیک ہے, اگر ایک امام نے اس کو اعظم کہہ دیا تو کچھ اماموں نے اس کو ضعیف کہہ دیا ہے. اذا وجد الاحتمال وبطل الاستدلال. اور یہ محدثین کی باتوں سے تو استدلال ہی نہ کرو, خاموش ہو رہا نہیں, عافیت سمجھو اس کو. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نے یہ کہا کہ ہر فن کے رجال ہیں, ہر فن کے اپنے ماہرین ہیں, ہر فن سے اپنا ماہر ہی گفتگو کرے گا. جس طرح امام خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہے کہ ہر فن کا اپنا آدمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ حوالہ تو یہ نہیں دکھا سکے کہ حضرت عمر نے کدھر فرمایا ہے. بہرحال اس کے اوپر قرض ہے, بل ایک مہینہ بعد ہمیں بتا دیں. اب یہ بات ہے کہ اس نے پوری کوشش لگائی, پوری کوشش حضرت نے یہ لگائی, حضرت نے یہ پوری کوشش فرمائی ہے کہ یہ ایک مجمل آیت دیکھی, بڑی ڈھونڈنے کے بعد لفتاف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک یہ نکالا کہ قد جاءکم نور و کتاب. اب نور سے کیا مراد ہے؟ امام ابو حنیفہ نے اسی تشریح کر لیا ہے. کسی تشریح کر لیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کر دیا ہے. اب اس کا کیا حوالہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اس کی تشریح کی ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک بات کہ امام ابو حنیفہ نے اس کی تشریح کی ہے, میں اس مثبت بہتان تشریح. اگلی بات اچھا میری بات سنیں. ٹھیک ہے, اگلی بات یہ بہتان ہو شاید میرے دماغ میں میرے دل میں اس طرح ہے کہ آپ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ نے نور سے تشریح کی ہے, لیکن الحمدللہ علی اکبر میری بات سنیں, انسان سے خطا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے علی اکبر صاحب, علی اکبر صاحب اپنی طرح میں, اپنی طرح میں علی اکبر صاحب اپنی طرح میں ان کی باتیں نوٹ کیا کرے جب آپ کی نمازیں شاباش. یہ خوشگوار ماحول, اپنی باتوں میں کوئی بتا, یہ خوشگوار ماحول میں تو رہی بات ہے. ٹھیک ہے. اب علی اکبر صاحب نے یہ کہا, ایک منٹ کیا کر رہے ہو آپ, خاموش بیٹھو بھائی, ایک منٹ. علی اکبر صاحب نے, میں نے سمجھا کہ شاید علی اکبر نے کوئی امام ابو حنیفہ کی تفسیر پیش کی, لیکن یہ خود کہہ رہے کہ میں نے پیش نہیں کیا, نہ آپ نے بتا دیا. الحمدللہ. دیکھو امام ابو حنیفہ سے ایک آیت, ایک حدیث علی اکبر, عبدالغنی صاحب اور دیگر سارے یہ نہیں پیش کر سکتے کہ امام ابو حنیفہ نے کسی آیت کی ایسی انوکھی تفسیر تشریح کی ہو کہ وہ کوئی اور نہ کر سکتا ہو, اس لیے ہم اس کو امام اعظم سمجھتے ہیں. تو جب اس کی کوئی انوکھی, کوئی تشریح, کوئی بڑی خدمات, اس امام اعظم کیسا ہے؟ میرا سوال پچھلے ٹرم میں بھی یہ تھا اور اس میں بھی یہ ہے. علی اکبر صاحب کی زبان سے یہ بات نکلی ہے کہ دیکھو نور جو ہے یہ مبہم ہے, یہ غلط ہے. مبہم کیوں ہے؟ مبہم نہیں ہے, یہ مجمل ہے. نور کی آیت مجمل ہے. مجمل اور مبہم کا فرق نہیں بتاتا ہوں آپ کو, آج بتانے آیا ہوں میں. علی اکبر صاحب, کتابی تمہاری, تلوار تمہاری, ہاں یہ چلانے والے آج دیکھو تم. ٹھیک ہے, آج ہم اس کو دکھا رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ مبہم کا جو رٹ آپ نے لگایا, مبہم کا جو رٹ لگایا, یہ آیات نور جو ہے یہ مبہم ہے. مبہم کس کو کہتے ہیں, کس کو نہیں کہتے ہیں, اور پھر یہ مجمل ہے. اس نے خود کہا کہ امام ابو حنیفہ قرآن کی مفسر ہے, یہ اہل تفسیر کا کام ہے. امام ابو حنیفہ کسی حدیث کی شرح نہ لکھ سکا, نہ کسی حدیث کی تشریح کر سکے, یہ محدثین کا کام ہے. کچھ مفسرین کا کام ہے قرآن کو سمجھنا اور تشریح اور تفسیر کرنا, حدیث کو سمجھنا اور حدیث کی تشریح کرنا محدثین کا کام ہے. امام ابو حنیفہ کس کام کرے, یہ بتا بتاتا ہوں. علی اکبر صاحب, اس وقت کیا یہ کوئی تنقید نہیں کر رہا, آپ کی زبان مبارک سے رب نے ایسی باتیں نکلوائی کہ میرے سننے والے سن رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے تفسیر نہیں کی, تفسیر اہل تفسیر کا کام ہے. امام ابو حنیفہ نے حدیث کی تشریح نہیں کی, کیوں کہ حدیث کی تشریح محدثین کا کام ہے. تو پھر امام اعظم کی کیا ضرورت ہے یار؟ ہاں بقا امام اعظم. اور میں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ کو ہر وقت رحمۃ اللہ علیہ کہا ہے. آپ یہ نہیں سمجھو, میرے سامنے اس کے فضائل نہیں نکالو کہ امام ابو حنیفہ ایسے تھے ایسے تھے, اس کے فضائل کا منکر نہیں ہو. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جو دفعہ 144 لگایا کہ امام ذہبی نے یہ فرمایا ہے کہ وہ جو ہے امام اعظم تھے, امام بخاری اور امام دارقطنی اور امام احمد بن حنبل نے اس کو یتیم فی الحدیث و ضعیف بھی قرار دیا ہے. اس بیس میں ہم پر, ہاں یہ حوالے دارقطنی لکھاؤ, دارقطنی میں ہے, دارقطنی میں نکالو, لیپٹاپ شریف میں نکالو. میں اس چیز کو سمجھتا نہیں ہوں. دارقطنی میں نہ ہو تو میں آپ کا ذمہ دار. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اور حضرت یہ
کہ جتنی بھی آپ نے ہماری پیش کی ہے یا کہو کہ درج کرو یا دکھا دیں. یہ یتیم فی الحدیث والا حوالہ دکھا دیں پہلے. حدیث والا حوالہ پہلے دکھا دیں. ٹھیک ہے نا. امام احمد بن حنبل کا جو قول تھا نا وہ دکھا دیں. یتیم فی الحدیث والا. اگر کتابیں نہیں ہیں لیپ ٹاپ میرے پاس موجود ہے میں لکھا لو نا کتاب میں دار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے سوال میں اس چیز کو چلا نہیں سکتا. شاید دیکھو اس میں یہ تھے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے امام دارقطنی نے کیا فرمایا ہے. امام دارقطنی نے ہاں وہ حدیث بھی مجھے معلوم ہے, حدیث بھی مجھے معلوم ہے. اس حدیث کے نیچے میں آپ کو دکھاتا ہوں حدیث اور یہ لکھ دو یار, اس پہ ٹائم ضائع ہوگا. میں حدیث بتا دوں, اس حدیث کے نیچے دیکھ لو. میں بات بھی آپ سے میری بات اس حدیث کے نیچے یہ بات ہے کہ من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات. امام دارقطنی نے فرمایا حسن عن بن عمارہ و ابو حنیفہ ہما ضعیفان. اس حدیث کو پیش نہیں کرو کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے, کیونکہ یہ حدیث کمزور ہے. بھائی اس میں کمزور پھر کون ہے؟ ابو حنیفہ ہے اس میں, یہ تو کمزور ہے, ضعیف فی الحدیث ہے. آپ نکالو, اگر یہ عبارت نہ ہو تو پھر میں مجھے ٹھیک ہے. جب آپ نے حدیث دکھائی میں اس چیز کو نہیں سمجھتا یار. آپ دکھاؤ, اس کو دے دو. آپ یہ سوال دکھاؤ. اس میں دیکھو من کان لہو امام دارقطنی نکالو. من کان لہو امام فقرات لہو قرات وفیہ حسن بن عمارہ و ابو حنیفہ ہما ضعیفان. یہ حدیث غلط ہے, یہ ضعیف ہے, کہ جس میں یہ ہے کہ امام کی قرات کافی ہے, مقتدی قرات نہ کرے. ٹھیک ہے. دارقطنی یہ بھائیوں کو پتہ ہے. اچھا دوسری بات یہ تھی, دوسری بات یہ تھی کہ حضرت نے ایک حدیث ایک آیت نہیں نکال سکے کہ جس کی تشریح صرف ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کی اور کسی اور نے نہیں کی. نہیں نکال سکتے یہ آج کے مجلس میں, یہ چیلنج ہے. ہاں یہ دیکھا بھائی جان, اکبر صاحب یہ ہے آپ کے سامنے. شیخ کو پڑھ لے دو. موبائل رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے آ گیا؟ یہ موضوع سے ہٹنے کی وجہ سے آ گیا. تقریر پر بات ہو رہی ہے, کسی اور شخصی سے بات ہے. چینل کس نے دیا تقریر ہے؟ پر بات ہو رہی ہے, شخصی سے بات ہے. بات ہو رہی ہے. دیکھو انشاءاللہ ہم آپ کے اپنے ٹاپک میں ہیں روا دوا, اور میں نے اس پر قرآن پاک کی آیت پیش کی, بلا دلیل کسی امام کی بات نہیں مانو, کسی انسان کی بات نہیں مانو. قرآن میں اللہ نے فرمایا ولا تقف ما لیس لک بہ علم, آپ بغیر دلیل کے کسی کے پیچھے نہیں جاؤ. امام قرطبی نے لکھا ہے فالآیۃ فیہا دلیل قوی علی ابطال التقلید. یہ آیات تقلید کے بطلان کے لیے کافی دلیل ہے. جس کو تم نے دلیل سمجھا محدثین مفسرین. یہ دوبارہ پڑھی ذرا, دوبارہ پڑھی کیا سوال ہے؟ یہ ذرا کچھ کو دوبارہ دکھائیے گا. مذہب کیا آدمی ہے حکم مذہب ثناء اللہ پانی خدی کی تفسیر بھی کی گئی. وہ کون تھے؟ وہ حنفی تھے. حنفی کے اپنے گھر کے بندے کو مانو نا, نہ محدثین کے مانتے ہو نہ فقہا کے مانتے ہو, تو آپ نہ اپنے محدث کے بھی نہیں مانتے ہو. آپ اپنی طریقے سے بھائی اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ ابو حنیفہ ضعیف ہے کہ میں نہیں اس کا جواب دوں ہاں ضعیف ہے کہ نہیں ہے؟ آپ خود پڑھو, جواب دے اس حوالے کو پڑھو. الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولوی صاحب نے مجھ سے 3 مطالبے کیے تھے پہلی تقریر میں, الحمدللہ میں نے 3 کا جواب دے دیا. مطالبہ والی تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر اعظم ہونے پر جس نے مذاق اڑائی تھی, الحمدللہ میں نے زاویے سے دکھا دیا. پھر اس نے کہا کہ محدثین کی باتوں کو نہیں ماننا چاہیے. اچھا اس نے یہی کہا کہ محدثین کی باتیں چھوڑو. کہا ہے نہیں کہا ہے, آپ اس کے ریکارڈنگ سن سکتے. کہا محدثین کی باتوں کو چھوڑ دو. یہ میرے ہاتھ میں زبیر علی زئی اہل حدیث کی کتاب ہے, دین میں تقلید کا مسئلہ. یہ صفحہ نمبر 91 میں لکھتا ہے تمام امراض کا حل یہ ہے کہ کتاب و سنت اور اجماع پر سلف صالحین کی فہم کی روشنی میں عمل کیا جائے. کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کو اگر سمجھا جائے تو سلف صالحین کے فہم سے سمجھا جائے. کہتے ہیں سلف صالحین محدثین کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. حالانکہ ان کا عالم کہتے ہیں کہ نہیں, سلف صالحین کے فہم پر چلنا چاہیے. پھر میں نے اس نے کہا کوئی مقام آیت کی مثال پیش کرے, میں نے مثال پیش کی, اس پر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا. زیادہ اتنا کہا کہ یہ مجمل ہے. مجمل معنی بھی جس کا مطلب واضح نہ ہو, مبہم کا بھی مفہوم دونوں کا قریب قریب ہے, وہی کہ جس کا مفہوم واضح ہے.
वही बात है कि इसने इतना तो तस्लीम कर लिया कि मुजमल है। ठीक है, आप मुबहम से चिड़ है, मुबहम नहीं कहो, आप इसको मुजमल कहो, कोई मसला नहीं है। इसको तो गोया कि आपने तस्लीम कर लिया कि मिसाल मैंने दे दी। तीसरा मुतालबा किया कि इमाम अबू हनीफा से तफसीर दिखाए, तो मैंने कहा कि तफसीर इमाम साहब का काम नहीं है, हर फन के मुख्तलिफ लोग। अब इसने आगे हट करके अलग एतराज़ किया, कहा कि भाई इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसको यकीनन फिल हदीस कहा। तो मैंने कहा कि मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप किताब में हवाला निकालें, लेकिन मोदी साहब ने अभी तक नहीं निकाला, इसलिए जवाब भी ज़ाहिर है, जब हमारा दिखाएंगे तो जवाब आएगा। एक हवाला इसने लैपटॉप से अभी दिखाया, पहले लैपटॉप पर बड़ी मजाक उड़ाई, मुझे लैपटॉप से खुद ही इस्तेफादा किया। आप लैपटॉप से मुतमईन थे ना? जी जी, अच्छी बात है, आप भी मेरे साथ मुतमईन हो गए, आप भी मेरे साथ मुतमईन। अच्छा, अभी मुझे मैं जवाब इसने इमाम दारक़ुतनी का कौल पेश किया ना, इसने इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह का कौल पेश किया कि वो कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह मन कान लहू इमामुन फ़क़िरातुल इमाम लहू क़िराअतुन, यह हदीस सही है क्योंकि इसमें इमाम अबू हनीफा सही है। इसने इमाम दारक़ुतनी का कौल पेश किया। मैं कहता हूँ इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह से ये इज्तिहादी खता हो गई। क्यों खता हुई? इसलिए कि ये रिवायत सिर्फ इस सनद के साथ थोड़ी है जिसमें इमाम अबू हनीफा है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में ये सनद मौजूद है जिसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह इस सनद में है ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ रिवायत अभी। शुक्र है इमाम अबू हनीफा से कोई सनद निकाल रहे हो तो अब कोई शुक्र बने। ये देखिए, ये मेरे सामने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 107। हद्दसना अली इब्न अब्दुल्लाह इब्न मुबश्शिर قال حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال حدثنا إسحاق الأزرق والنبي حنيفة إسحاق الأزرق یہ سند میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابھی قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن صالح العوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور وحدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا العباس بن محمد بن حاتم الرازي قال دوري قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن أبي بكير عن الحسن بن صالح الليث بن أبي سليم وجابر عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءته له قراءة جابر وليس ضعيفان۔ ایک سند اس کی یہ بھی ضعیف ہے۔ اچھا، اگلی سند ملاحظہ فرمائیں۔ شکر ہے کہ زبان مبارک چلی ضعیفان ہی۔ یہ سند دارقطنی سے بنانے والا مصنف نے شیخ بصری بلدر خان دی بلدر خان دی او تاسو علی اکبر صاحب میرے خیال میں بیچ میں کم لے لو، آپ بعد میں تحقیق کر کے میرے پاس ہو گیا میرے خیال سے آپ باتوں کو نکالو۔ میں نے عرض کیا کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے جو کہا کہ اس حدیث کے اندر امام ابو حنیفہ ضعیف ہے، تو میں کہتا ہوں امام دارقطنی رحمہ اللہ کے اس حدیث کو کہنا یہ ضعیف کہنا خطا ہے، خطا اجتہادی ہے، کیونکہ ہر سند کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 331 ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا مالک بن اسماعیل عن حسن بن صالح عن ابی الزبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كل من كان له امام فقراءته له قراءة۔ مولوی صاحب بتائیں کہ اس میں کون سا حدیث ہے؟ تو اس سند کے لحاظ سے اس نے ضعیف کہا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس سند میں موجود نہیں ہے، معلومات کی روایت صحیح ہے، لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام دارقطنی نے اس بات کو خطا کہنا یہ خطا ہے۔ باقی حضرت اب آپ کا کوئی اشکال رہا تو پھر میں کہتا ہوں، اگر کوئی اشکال رہ گیا تو بتا دیں۔ الحمدللہ میں نے اس کے تمام اشکالات کا جواب۔ اچھی بات ہے، بہت بہتر ماشاءاللہ۔ علی اکبر صاحب کو میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ابھی آپ سے ایسی دلیل مانگ رہے ہیں کہ جس میں یہ ہو کہ امام کی طرف کیا مقتدی کی طرف ہے کہ نہیں، یہ اس دلائل یہ نہیں کہ اس جنریشن کو کرنا ہے اور عوام کو جو ہے نا کچھ تسلی جو بات اس لیے یہ حدیث پڑھ کے میں نے جواب دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دارقطنی نے ضعیف کہا ہے، اجتہادی خطائی ہے، کچھ بھی ہے اجتہادی خطائی۔ کس نے کہا ہے اجتہادی خطائی ہے؟ امام بخاری نے جو اس کو ضعیف کہا ہے، کتاب الضعفاء امام بخاری کی نکالو، اس میں امام بخاری کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات یہ ہے نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم تقلید اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ مبہم آیاتوں میں اور کچھ مبہم احادیث مبارکہ میں ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے، تو ابھی تک یہ نہیں بتا سکے کہ تقلید کی اتنی اشد ضرورت ہے۔ ایک مبہم مثال تو پیش کرو یار،
ایک مبہم آیت تو پیش کرو کہ جس میں امام ابو حنیفہ نے تشریح کی ہو اور آپ اس کی پیروی کر رہے ہو. ایسے عنقا ہے آ کے ادھر اڑا کے لے جائے گا اور پہاڑ کو لے جائے گا. عنقا ہے, اس بات کو سمجھنا چاہیے. یہ بات سمجھ لو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ہے, لیکن اس سطح پر نہیں ہے کہ ہم نبی کو چھوڑے اور اس کی پیروی کریں. ٹھیک ہے نا. یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ضرورت کیوں ہے. حضرت نے فرمایا کہ ضرورت اس لیے ہے, امام ابو حنیفہ نے کچھ مبہمات کو حل فرمایا ہے لیکن ایک مبہم کی مثال پیش نہ کر سکا. ایسے مبہمات, ہاں یہ ایک مسئلہ کیسے بول رہے ہیں, کوئی پارٹی ہے, بس پارٹی ہے, کوئی باچا خان کے پیچھے جاتا ہے, کوئی بھٹو کے پیچھے جاتا ہے, کوئی کس کے پیچھے جاتا ہے. تم نے اپنی ایک پارٹی بنائی ہے, تم نے اپنی ایک پارٹی بنائی ہے. اگر پارٹی نہ ہو اور دین کی خدمت ہو تو تم, اور اگر دین کی خدمت ہو تو تم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک حدیث ایک آیات ایسی پیش کرو کہ جو مبہم ہو اور جس سے علی اکبر مطمئن ہو اور اس پر عمل کر رہا ہوں. نہ کوئی آیات ہے نہ کوئی حدیث ہے. اور باقی یہ ہے کہ آیات تقلید کی رد پر تقلید شخصی کی بات کر رہا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لا یقلدن الرجل الرجل فی دینہ, دین میں کوئی کسی کی تقلید نہ کرے, دین میں کوئی کسی کی تقلید نہ کرے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہیں کیا کہا ہے پتہ ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مسعود جو ہے اس نے ہماری فقہ کو گویا ہے, اس نے زراعت کی ہے ہماری فقہ کی. جبکہ عبداللہ بن مسعود آواز دکھاؤ بھائی. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ کوئی دینی لحاظ سے کسی کی تشریح نہ کرے, تقلید نہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی نے جو تعریف کیا ہے شیخ البانی سے, امام شوکانی سے جو تعریف کیا, میرا مطالبہ یہ تھا کہ تم اپنے امام ابو حنیفہ سے تعریف پیش کرو. تم امام شوکانی سے کیوں تعریف پیش کرتے ہو؟ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعریف جو ہے اگر امام شوکانی کی ہے یہ تقلید مطلق کے بارے میں ہے, تقلید شخصی کے بارے میں نہیں ہے. ایسی طفل تسلیہ ہے کہ میں نے یہ کیا یہ کیا. تم نے کیا کیا؟ تم نے تو تقلید کی صحیح تعریف بھی پیش نہیں کی, پھر اپنے امام سے پیش نہیں کی. مسلم الثبوت میں حوالہ موجود ہے کہ تمہاری مسلم الثبوت میں یہ ہے وَأَمَّا الْمُقَلِّدُ فَمُسْتَنَدُهُ قَوْلُ إِمَامِهِ. مقلد امام کی بات کرے گا, اپنی جیب سے بات نہیں کرے گا. مقلد امام کی بات کرے گا. تم امام ابو حنیفہ سے تقلید کی تعریف کرو, تم امام ابو حنیفہ سے ثابت کرو کہ تقلید واجب, تقلید مستحب, التقلید فرض. تم اپنی جیب سے باتیں کرو. ہم تو تم امام ابو حنیفہ کی نگاہ سے دیکھ دیکھ چلو یہ حنیفہ کرتے ہیں, شاید ان کے پاس کوئی دلائل بھی ہوں گے. تم امام ابو حنیفہ کا نام لے کر آڑے میں کچھ اور کرتے ہو. کبھی شوکانی رحمہ اللہ, کبھی جو ہے نا ابھی اشعری اور ماتوریدی کو پکڑے عقیدہ میں سے. امام ابو حنیفہ کو عقیدہ میں کیوں چھوڑا؟ دکھاؤ علماء دیوبند کی کتاب المحنت المفدد, دکھاؤ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید امام ابو حنیفہ کی عقیدہ میں نہیں کر رہے بلکہ ہم عقیدہ میں ابو مشہور ماتوریدی اور ابو الحسن اشعری کے مقلد ہیں. تم نے امام صاحب کو عقیدہ میں کیوں چھوڑا ہے؟ امام صاحب کا عقیدہ خراب تھا. اس بات کا جواب تمہیں دینا پڑے گا. امام صاحب کے آڑ میں تم اپنا کام سارا نکال کے اپنے مساجد پر قبضے کر کے اب ہر آدمی امام ابو حنیفہ بنا ہوا ہے ادھر بیٹھ کے. ٹھیک ہے نا. ایک بات نکالے امام ابو حنیفہ سے ثابت کرے, چیلنج ہے, پھر چیلنج ہے علی اکبر صاحب کو کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید ہم اس لیے کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ مبہم آیاتوں میں, مبہم احادیث میں ایک مبہم آیات ایک مبہم حدیث کو دکھاؤ کہ جس میں امام ابو حنیفہ نے تشریح کی ہو اور آپ اس کو عمل پیرا ہو. یہ غلط ہے. ان کا نہ امام ابو حنیفہ سے کوئی تعلق ہے, نہ اس کے منہج سے ہے, نہ اس کے مسلک سے ہے. ان کا اپنا ایک دیوبند مسلک ہے اور انہوں نے کتاب میں صاف لکھ دیا امام ابو حنیفہ عقیدہ میں ہمارا مقلد نہیں ہے, ہم علمی فروعات میں وہ ہمارا امام ہے. عقیدہ کے اندر ہمارا امام ابو الحسن اشعری, ابو منصور ماتوریدی ہے. تو دیوبند والوں نے امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا ہے. تم کیا اس کو پکڑتے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ابو حنیفہ کا نام لینا آپ کے شان نہیں ہے. ابو حنیفہ ہمارا امام عقیدے میں. ٹھیک ہے نا. تیری طرح نہیں مانتا میں, ٹوپی ٹیڑھی رکھ کر امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا میں. میری بات کو سنو, میری بات کو امام ابو حنیفہ, امام شافعی, تمام علماء
तमाम इमामों को हम इमाम मानते हैं, लेकिन इमाम अबू हनीफा को इमाम आजम नहीं मानते। ये बात है, अभी तक तुम्हें समझ में हमारी बात को। किसने बोला इमाम? इमाम है अपनी किसी एक पन में, दीन का इमाम नहीं है, दीन का इमाम आजम नहीं है। तो हमने तो यही बात की कि फिक्र है इमाम। बुरी बात है, शोर मचाते हो। तुमने हमें चिरन दिया है, अभी तक शख्स पे चिरन दिया है, अभी तक एक दलील पेश नहीं कर सका। अपने मसाजिद नहीं जो नहीं चुप बैठा है। भाइयों देखो, अपने मसाजिद में एक तरफ इस बात पर चल रहा था कि इनका इमाम अबू हनीफा इमाम है, इमाम अबू हनीफा इमाम है, और लोगों को तो बात ये था कि हमारे इमाम सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इसने कहा कि हम इमाम अबू हनीफा को भी इमाम मानते हैं। तो मुझे बताओ कि जब दोनों तरफ है हम इमाम मानते हैं तो मजीद मुनाज़रे की जरूरत नहीं। तरफैन ने जब इमाम मान लिया तो बस बात खत्म करो, मजीद क्या बात और खत्म करो। अभी किस चीज़ पे मुनाज़रा करें मुझे बताओ। इनको खामोश कर बाहर निकालो देखो हमने भी माना तो बस बात खत्म हो गई। अब मजीद किस चीज़ पे मुनाज़रा करें? अब दिखाऊंगा मैं आपको किसी पर मुनाज़रा करना, मैं दिखाऊंगा। तुम तो भाग रहे हो। मैं कैसे बोलूं? मैं बताऊंगा तुम्हें मुनाज़रा किस आज पर मैंने करना आपको है, वो मेरा हाथ इमाम बंद है। मनवा के रख दिया। आज आपने इमाम अबू हनीफा को इमाम मनवा दिया और क्या करूँगा? तेरी वजह से मैं दिन को नहीं छोड़ा। देखो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यही समझा था कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह दीन के इमाम है, उम्मत के इमाम अब मेरा टर्न है। इसने भी इमाम मान लिया। ठीक है, तेरी बात समझ गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुद्दा इसने समझ ली। अब मेरी बात है। मुद्दा समझ ली तो मुनाज़रा किस चीज़ पे करें आगे? मैं आगे आपको आज किस चीज़ की बताऊंगा। तकरीर करेगा? मुनाज़रा खत्म है। मुनाज़रा खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसने ये बात किया क्या? अगली बात इसने कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की अकाद में तकलीफ नहीं करते। मैं आपका सवाल आपका सवाल इमाम अबू हनीफा को अकाद नहीं आते थे या उसका अकीदा खराब था इस तरह इमाम साहब मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इमाम अबू हनीफा और किताब हम तक नहीं पहुंची तो यकीनी तौर पर इमाम अबू हनीफा की अकाद में की हज़रत ने तशरीह नहीं फरमाई, हज़रत ने फिक़ही मसाइल की तशरीह फरमाई, इसलिए हम उसकी किताब तो सीधी सादी ये मतलब उसको अकीदा आता नहीं था, उसने अकीदे में ऐसी किताब नहीं लिखी जो यकीनी तौर पर उसकी तरफ मंसूब हो और हम तक वो तवातुर से पहुंची हो, इसलिए हम उसकी तकरीर अकाद में नहीं करते। ये वजह नहीं है तो उसको अकाद आते नहीं। बाकी इसने अगली बात की कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु तकलीफ से मना किया कि दीन में तकलीफ नहीं होती। मौलवी साहब सहाबी के कौल को मानना ही तो तकलीफ है। आपने सहाबी का कौल पेश किया, सहाबी का कौल मानना ये तकलीफ है। आपने जब ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद का कौल नकल किया तो उसने तकलीफ से मना किया, उससे इस्तेदलाल किया, इससे आप मुक़ल्लिद बन चुके हैं। क्योंकि सहाबी के कौल को मानना नबी के अलावा किसी उम्मती के कौल को मानना ये तकलीद है, आप मुक़ल्लिद बन चुके हैं। इमाम अबू हनीफा को आप इमाम भी मान चुके हैं और तकलीद भी कर चुके हैं, मुक़ल्लिद भी आप बन चुके हैं, उम्मती की तकलीद भी कर चुके हैं, इमाम भी मान चुके हैं इमाम अबू हनीफा को, मुक़ल्लिद भी बन गए, तो हमारा मुद्दा साबित हो गया। बाकी रही बात मुसल्लम सबूत की बात, इसलिए कहा कि मुक़ल्लिद को चाहिए कि इमाम का कौल पेश करे, कुरान हदीस पेश नहीं करे, क्योंकि मुक़ल्लिद की दलील इमाम का कौल होता है। इस मुक़ल्लिद से मुराद आमी मुक़ल्लिद है जिसको कुरान और हदीस ना आती। हाँ, जिस आलिम को कुरान और हदीस आता है उसके लिए किसने कहा है कि ऐसा मुक़ल्लिद कुरान और हदीस नहीं कर सकता? अगर ऐसा ये बात मुशाहिद है। सबसे पहले तो हम भाई को ये बताए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि को किसने कहा कि यतीमन फिल हदीस,
یہ عبداللہ بن مبارک نے کہا ہے اپنے کتاب میں آپ کو ملاحظہ فرمائیے یتیم فی الحدیث میں عبارت ضرب پڑھو اگر آپ برا نہ مانیں دیکھو بھائی جان نے مجھ سے مطالبہ کیا علی اکبر صاحب نے کہ آپ نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یتیم فی الحدیث ہے یہ کدھر ہے تو یہ مسند دارمی دارقطنی کے اندر بھی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ یتیم فی الحدیث الجرح والتعدیل یہ ابن ابی حاتم کے اندر بھی ہے اور یہاں پر بھی جرح و تعدیل ابن ابی حاتم ہے میں اسی ایک عبارت نقل کر رہا ہوں فرمایا قال سمعت الحسين بن الحسن المروزي يقول ذكر ابو حنيفه عند احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل کے سامنے ذکر امام صاحب کا تذکرہ ہوا فقال رأيه مذموم قال سمعت الحسين بن الحسن المروزي يقول ذكر ابو حنيفه عند احمد بن حنبل فقال رأيه مذموم وبدأه لا يذكر عند احمد ابن حنبل شاباش شکر ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے امام ابو حنیفہ کا تذکرہ ہوا فقال رأيه مذموم وبدنه لا يذكر امام ابو حنیفہ کی رائے مذموم ہے اور اس کے یہاں تذکرے ہمارے مجلس میں نہیں کیا کرو ٹھیک ہے نا عبد الرحمن حجاج بن حمزہ قال حدثنا عبدان بن عثمان قال سمعت ابن المبارك يقول كان ابو حنیفہ مسکینا فی الحدیث امام ابو حنیفہ مسکین فی الحدیث تھے اب آگے یہ حوالہ انہوں نے طلب کیا تھا میں نے حوالہ پیش کر دیا کہ امام ابو حنیفہ مسکین فی الحدیث ہے یہ ثابت ہو گئی دوسری بات چھوڑ دو یہ ہماری ورق کاٹ کے اچھا دوسری خبر یہ دوسری بات یہاں پر وہ یہ ہے کہ بھائی نے عرض کیا یہ کس کتاب میں ہے حوالہ پیش کرو میں عبداللہ بن مسعود نے کہا ہوں کہ تم دن میں کسی کی تقلید نہیں کرو تو حوالہ یہ ہے کہ اس کے لیپ ٹاپ میں بھی ہے اور ہمارے پاس میں موجود ہے لا یقلدن احدکم دینہ رجلا یہ جو ہے یہ مجموعہ الزوائد اور محلہ بالآثار اور بیہقی کے اندر ہے بیہقی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 198 میں بھی یہ ہے کہ دن میں تقلید نہیں کرو دن میں تقلید نہیں کرو آپ کے لیپ ٹاپ میں نکال لیجیے ابھی اس میں ٹھیک ہے نا تم دین میں کسی کی تقلید نہیں کرو اب دین میں ہم نے تقلید نہیں کیا دیکھو سب سے پہلے مولانا صاحب نے یہ کوشش کی کہ وہ امام ابو حنیفہ کی امامیت کو ثابت کرنے کے لیے اس لیے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ ہمارا امام اس لیے ہے کہ امام ابو حنیفہ نے تشریح کیا ہے کسی آیات اور مبہم حدیث کی لیکن ایک مثال پیش نہیں کرتا تھا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے دعویٰ بلا دلیل کا عدم ہے وہ یہ کہ علی اکبر کی زبان سے یہ بات نکلی نہ ہو دوسری بات میں نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دین کا امام ہے ٹھیک ہے نا اور عقیدہ میں تو ہمارے ساتھ ہے تو یہ چیخنے لگا کہ امام ابو حنیفہ کو مان لیا ہم تو امام شافعی کو بھی مانتے ہیں اس سے تم دشمنی کرتے ہو میں دلائل پیش کروں گا امام شافعی سے دشمنی کرتے ہیں یہ لوگ امام احمد کو بھی ہم مانتے ہیں ہم امام مالک کو بھی مانتے ہیں صرف امام ابو حنیفہ کو مان کر دوسروں کو پہ لعن طعن کرنا یہ تمہارا شیوا ہے الحمدللہ ہمارا نہیں دوسری بات یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تم نے خود کیوں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ عقیدہ میں امام نہیں ہے ہمارا اس لیے یہ دلیل پیش کی کہ اس لیے ہم امام ابو حنیفہ کی عقیدہ میں تقلید نہیں کر رہے کہ امام ابو حنیفہ کے عقیدہ میں کوئی کتاب نہیں ہے اللہ اکبر تو امام ابو حنیفہ کی فقہ میں کوئی کتاب دکھاؤ آج تیری نوبت آئی ہے امام ابو حنیفہ کی فقہ میں کتاب نہیں ہے تفسیر میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کس چیز میں کتاب ہے کتاب تو تم بتاؤ تقی عثمانی صاحب کے بھائی ہے مفتی رفیع عثمانی جو صدر دارالعلوم ہے اس کی کتاب ہے درس مسلم میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے ہاں کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ فقہ اکبر لکھی ہے اور کوئی کہتے ہیں کہ نہیں اس کی طرف نہیں کیا نہیں وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ سب میں کتاب ہے المقصود تقی عثمانی صاحب کے بھائی کہتے ہیں رفیع عثمانی صاحب کہ المقصود اس کی کوئی کتاب ہے لیکن وہ دنیا میں موجود نہیں ہے مقصود نہیں کدھر ہے مقصود کتاب کدھر ہے تیرے پاس ہے شکر ہے تو مقصود ایک چھوٹی سی کتاب ہے سرف میں کس چیز میں ہے سرف میں امام ابو حنیفہ کی حدیث میں کتاب نہیں
امام ابو حنیفہ کی فقہ میں کتاب نہیں ہے، نحو بھی نہیں ہے، تو عقیدہ کی نفی کی کیا بات ہے؟ تو تم فقہ بھی نہیں مانو نا، فقہ کی بھی نہیں مانو۔ سب سے پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ میں نے کہہ دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ ساتھی ہے، عقیدہ میں وہ ہمارے ساتھ ہے، عقیدہ میں وہ امام ہے، لیکن تم نے اس کے عقیدے کو کیوں رد کیا ہے؟ تم نے ابو الحسن اور ابو منصور الماتریدی مجہول العقائد لوگ ہیں، جو معتزلہ زدہ ہے، اعتزال زدہ لوگ ہیں، جن کے دماغ میں اعتزال تھا، یہ معتزلہ نما لوگ تھے، ان کی پیروی تو عقیدہ میں کرتے ہیں، لیکن اپنے امام کی پیروی عقیدہ میں نہیں کرتے۔ یہ تمہارے اوپر بہت بڑا سوال ہے، یہ تمہارے مسلک پر بہت بڑا دبا ہے، جو تمہارے دارالعلوم کی دیوبند کی کتاب ہے کہ المحند المفند میں ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد عقیدہ میں نہیں ہے بلکہ فروعات میں اس کی مقلد ہیں۔ جب فروعات میں تم اس کی مقلد ہو تو فروعات عقیدہ میں مقلد نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ میں اس کی کتاب نہیں ہے۔ اچھا فروعات میں کوئی کتاب نہیں، فروعات میں کوئی کتاب نہیں، المقصود لکھی ہے اور اس طریقے سے فقہ اکبر لکھی ہے، یہ غلط ہے۔ فقہ اکبر کی جو راوی ہے وہ پرلے درجے کا وضاح ہے۔ کس نے کہا ہے؟ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 115، اس میں آپ دیکھو ملا فرماتے ہیں، ملا جی علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ابو بوتی بلخی ہے جو کہ وضاع عند المحدثین، محدثین کی نزدیک یہ وضاع ہے، یہ بدبخت حدیثی بنایا کرتا تھا اپنی طرف سے اور پھر رسول اللہ کی طرف نسبت کیا کرتا تھا، تو فقہ اکبر بھی نہیں رہی۔ اور مقصود کی پتہ حضرت کے پاس کوئی سند بھی ہے ایسے مقصود کی پتہ ہے، غالب وہ مکتبی میرے کو باہر نہیں لانا، ٹھیک ہے نا؟ تو فقہ اکبر کے علاوہ امام ابو حنیفہ کی طرف جو بھی کتاب منسوب ہے غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ عقیدہ میں اس لیے تقلید نہیں کر رہے کہ اس کے عقیدہ میں کوئی کتاب نہیں ہے، تو فروعات میں کوئی کتاب بتاؤ نا، فروعات میں کوئی کتاب بتاؤ۔ لہذا آپ اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ میں نے تقلید کو تسلیم کر لیا، مذموم چیز کو، بدعی چیز کو ہم تسلیم نہیں کرتے، بدعت سے کثیر نفرت ہے اور یہ بدعت تجھے مبارک ہو۔ اور آج تک ایک دلیل پیش نہیں کر سکا تقلید شاسی کے اوپر، اور میں نے تو آپ کو عبداللہ بن مسعود کا قول بھی دکھایا، دارقطنی کے حوالہ بھی دیا بیہقی کا، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 119 میں 98 میں یہ ہے کہ لا یقلدن رجل دین فی دینہ، کوئی شخص دین کے اندر کسی کی تقلید نہ کرے۔ عبداللہ بن مسعود، اچھا حضرت نے کچھ ارشاد فرمایا تھا وہ بھی مجھے یاد آیا، ارشاد میں یہ فرمایا تھا کہ صحابی کو قول تقلید ہے، تم ثابت کرو کسی کو تقلید ہے، جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے۔ صحابی کی حدیثی موقوف ہوتی ہے، حدیثی موقوف کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے۔ اچھا اگر صحابی کے قول تقلید ہے تو تم تابعی تبھی کی کیوں پیروی کرتے ہو؟ پھر تو صحابی کی تقلید کیوں نہیں کرتے ہو؟ صحابی کی تقلید کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ کہتے ہیں صحابی کی چون کی اصول نہیں ہے، چون کی چنانچہ فرو نہیں ہے، چون کی چنانچہ کوئی کتاب نہیں لکھی۔ ابو حنیفہ نے کوئی کتاب لکھی، چلیں جی آپ دکھاؤ، ہنسنے کی بات نہیں ہے، ابو حنیفہ نے کوئی کتاب دکھاؤ، ابو حنیفہ کی کوئی حدیث کی تشریح دکھاؤ، ابو حنیفہ کی کسی آیت کی تشریح دکھاؤ جو مبہم جو تم نے کہا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، ٹائم پاس نہیں کرو، اپنے دلائل پہ آ جاؤ، موضوع پہ آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے حضرت سے عرض کی تھی کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا کہ تم میں سے کوئی کسی کی تقلید نہیں کرے۔ میں نے کہا یہ جو آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سے استدلال کیا، اس سے آپ مقلد بن گئے، کیونکہ صحابی کے قول کی پیروی کرنا یہ تقلید ہے۔ تو ابھی مولوی صاحب نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ اس کا ثبوت پیش کرو، کس نے کہا ہے کہ صحابی کے قول کی پیروی کرنا تقلید ہے؟ مولوی صاحب یہ میرے سامنے کتاب ہے ارشاد الفہول، حضرت علامہ قاضی شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ ذکر کیا تھا۔ اس کی تقلید والی کتاب سے تو آپ نے کہا تھا کہ یہ تو حنفی نہیں ہے، کہا کہ آپ کو نہیں کہا تھا یہ تو حنفی نہیں ہے، ہمارا اہل حدیث اس کو اپنا اہل حدیث سمجھتے ہیں۔ تو یہ اہل حدیث مولوی قاضی شوکانی کہتا ہے لا خلاف ان قبول قول غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصحابۃ والتابعین یسمى تقلیدا، کہتا ہے کہ اس پر اجماع ہے، اجماع لا خلاف، اس پر اجماع ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی دوسرے کا قول قبول کرنا، بھل وہ صحابی ہو یا تابعی ہو، صحابی یا تابعی کا قول ماننا یسمى تقلیداً، کسی کا نام تقلید ہے، تقلید ہے، تقلید ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا قول پیش کر کے مولوی صاحب مقلد بن گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑھیا بات، شکر ہے کہ یہ لوگ زندہ ہے۔ آواز آ گئی، آواز مولے والا کا آواز بولی یہ میرے
سامنے شیطانی کار ما کا کانو یہ میرے سامنے اچھا نا جواب اس لیے دا کو حساب دا بات سن بات سن خبر ہے بھائی جان اللہ بندگان بور پہ غور ہے کوئی من مسلوک مہمانہ خودی کم از کم اللہ بندگان قدر ہے کوئی چکی مو باس یا وسط مونږ مناظر شیخ صاحب مونږ وخت یا مونږ تو ہے غور مہمانہ دی اللہ بندگان بخش کے گناہ ہے میں نے کہا تھا کہ ہم عقائد میں امام ابو حنیفہ اس کا عقیدہ بھی صحیح تھا صرف عقائد میں اس کی تقلید کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ عقائد میں شروع کی کتاب کی تقلید جو کتاب اس کی طرف منسوب ہے اس وقت میں نے پہلے سے ہی کہا تھا غلط ہے آگے اس نے کہا اس میں راوی غلط ہے فلاں اس تقلید سے آپ کو کیا فائدہ ہوا یہ بات میں خود پہلے سے ہی کر چکا ہوں یہ نسبت صحیح نہیں ہے پھر آپ کو کیا ضرورت ہے ٹائم ضائع کرنے کی فلانی کا غلط ہے فلانی کا کوئی کتاب نہیں ہے باقی آپ نے سے یہ تاثر کیا کہ جس کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے اس کی پیروی کیوں کرتا ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب لکھی ہے نبی علیہ السلام نے کوئی کتاب نہیں لکھی تو کیا نبی علیہ السلام کی پیروی بھی ناجائز معلوم ہوا کہ پیروی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی کوئی اس کی کتاب لکھی باقی اگلی بات کہا کہ تقلید بدعت ہے کیا کہا اس نے تقلید بدعت ہے مضمون ہے یہ میرے سامنے میرے ہاتھ میں کتاب ہے معیار الحق مجھے دیکھیے معیار الحق یہ معیار الحق ہے یہ اعلی حدیث کا بہت بڑا عالم گزرا ہے اس کے متعلق شاہ بدید شاہ راشدی اپنی اس کی کتاب بات راشدیہ اس میں کہتے ہیں شیخ الکل ہے ہمارے اور اس نے بڑی دین کی محنت کی ہے اس نے بڑی اس کی تعریف کی تو یہاں بھی ٹائٹل پیج پر لکھا ہے شیخ الکل محدث جلیل کیا لکھا ہے بھائی شیخ الکل محدث جلیل میاں سید نذیر حسین دہلوی متوفی 1320 یہ اپنی اسی کتاب معیار الحق کے صفحہ نمبر 74 میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 74 کیا لکھتا ہے جس آیت کے حکم سے کہ تقلید ثابت ہے کہتا ہے جس آیت کے حکم سے کہ تقلید ثابت ہے تو وہ اس صورت میں ہے جب کوئی لا علمی ہو قال اللہ تعالیٰ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے تحت تقلید ثابت ہے مولانا کہتا ہے کہ تقلید قرآن کی آیت سے ثابت ہے یہ کہتا ہے بدعت ہے ان کا شیخ الکل کہتا ہے کہ تقلید قرآن کی آیت سے ثابت ہے اور یہ کیا کہتا ہے نہیں تقلید بدعت ہے قرآن سے ثابت ہونے والی چیز خدا کے بندوں بدعت ہوتی ہے اللہ کا خوف کرو اور جواب مولوی صاحب کو کتاب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین تقلید کا دعویٰ امام ابو حنیفہ کا ہے اور مرمار عبارت شوکانی کی کتابوں سے ہے واہ واہ اہل دیوبند آج میرے خیال میں آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی بات ثابت نہ کر سکے دیکھو یہ بلا وجہ ایک چرچا ہے ایک شور ہے معاشرے میں امام ابو حنیفہ جس طرح شیعہ کہتے ہیں حسن حسین شیعہ حسن حسین نہ وہ حسن حسین کو جانتے ہیں نہ حسن حسین کو مانتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے حضرات بھی ہے امام ابو حنیفہ کو نہیں جانتے اسی طریقے سے نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں تنخواہ نہ لو امامتی پر یہ تنخواہ لیتے ہیں یہ تو آپ کے سامنے بیٹھے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں خطبے پہ تنخواہ نہ لو نکاح پہ تنخواہ نہ لو آپ امامت پہ تنخواہ نہ لو تنخواہ لیتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ کو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں دیکھو پیٹ کے معاملے میں امام ابو حنیفہ کو پیچھے کر رہے ہیں اور جب دین کی بات آتی ہے تو کہتے اس کی کوئی کتاب نہیں اچھا الیاذ باللہ یہ مشرکین عرب کی طرح اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حق ہے تو اس نے کتاب کیوں نہیں لکھی ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اپنے نبی نے اپنے ہاتھ سے کتاب اس لیے نہیں کی اور یہ خط اس لیے نہیں جانتا تھا پھر باطل پرست اعتراض کرتے کہ یہ لکھنا جانتا ہے اس لیے اس نے کتاب نہیں لکھی یہ کتاب اپنی طرف سے لکھی امام ابو حنیفہ کا کتاب نہ لکھنا کسی نے یہ کہا تھا کہ میں اس لیے نہیں جانتا لکھنا کہ میرا نبی بھی لکھنا نہیں جانتا تھا
تو نبی کا نہ لکھنا تو میرے نہ لکھنے کی طرح ہے. تو اس کو اگلے امام قتادہ نے اس کو جواب دیا کہ نبی کا نہ لکھنا کمال ہے اور تیرا نہ لکھنا تیرے حق میں نقصان ہے. ٹھیک ہے نا. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب نہ لکھنا یہ اس کا نقصان ہے. کیوں؟ امام مالک نے کتاب لکھی, امام احمد نے لکھی, امام شافعی نے لکھی, امام ابو حنیفہ نے کتاب نہیں لکھی. یہ پیچھے لکھ گیا رحمۃ اللہ علیہ, پیچھے لکھ گئے. علم حدیث میں عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یتیم فی الحدیث مسکین فی الحدیث, حدیث کو اس کو آئی نہیں اور شروحات حدیث میں سے ایک شرح بھی پیش نہیں کر سکا. علی اکبر صاحب عرض یاد دلا رہا ہوں عبد الغنی صاحب دونوں کو کہ اپنے عظیم امام کی ایک ہوئی آیات قرآن پاک کی اور ایک کوئی حدیث پیش کرو جو مبہم ہو اور جس کی تشریح صرف امام صاحب نے کیا ہو, کسی اور نے نہیں کیا ہو, یہ قیامت کی صبح تک نہیں ثابت کر سکتے انشاءاللہ. اور اگر ثابت کر سکتے تو نقد بھی چیلنج ہے اور ایک مہینے تک ان کو چیلنج ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایک آیت کی ایسی انوکھی تشریح کی ہو کہ جو امام شافعی نہ کر سکا, جو امام احمد بن حنبل نہ کر سکا, جو دوسرے امام نہ کر سکا, صرف امام اعظم کر سکے. تو امام اعظم کے حوالے سے کوئی ایک تشریح اور ثبوت کے ساتھ سند کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ کسی نے لکھ دیا اپنے دارالعلوم دیوبند میں یا دارالعلوم کراچی میں لکھ دیا کہ امام حنیفہ نے فرمایا, یہ نہیں چلے گی سند کے ساتھ, صحیح سند کے ساتھ. اس کے علاوہ بھائی نے جو یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب لکھی ہے, اللہ کے رسول کا نہ لکھنا یہ صفت فضیلت ہے, قرآن نے بتایا یہ فضیلت ہے. امام ابو حنیفہ کا نہ لکھنا یہ نقصان ہے. ٹھیک ہے نا. تقی عثمانی نے کتابیں لکھی ہے, یہ کمال ہے. لیکن عبد الغنی صاحب نے کتاب نہیں لکھ سکے تو اس کا پیچھے ہونا, یہ پیچھے ہے تقی عثمانی سے. رفیع عثمانی نے کتابیں لکھی ہے, یہ اس کا کمال ہے. لیکن یہ جو علی اکبر صاحب ہے نا, جو دعوے پر ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکا, ہنس رہے کو سامنے بیٹھتا ہے, اپنے دعوے پر ایک حدیث بھی پیش نہیں کر سکا, ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکا, نہ قرآن پیش کر سکا, نہ حدیث پیش کر سکا, نہ اجماع پیش کر سکا, نہ قیاس پیش کر سکا. اور امام شوکانی کی عبارتیں پیش کریں, شوکانی, علامہ شوکانی, شکر ہے کہ تم شوکانی کی مقلد بن گئے, تجھے مبارک. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں لوگوں کی کتابیں نہیں سنا رہی. کون سی کتاب تھی اردو میں؟ ہاں, معیار حق و قلائے حق و قلائے. میں کتاب دیکھو, میں کتاب اور سنت کا قائل ہو, میں کتاب اور سنت کا قائل ہو. اور آپ نے کہا کہ صحابی کا قول تقلید ہے, یہ ثابت کرو. کس نے کہا ہے؟ شوکانی بھی ثابت کر رہے. میرے خیال میں شوکانی کے علاوہ کسی کو جانتا ہی نہیں ہے. ابو حنیفہ تو بہت دور گزرے ہیں رحمۃ اللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہے. تو غنی صاحب ہو, علی اکبر صاحب ہو, تجھے ہمارے گھر ہوتی ہے, یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہے. ایک دلیل پیش کرو تقلید شخصی پر, چیلنج ہے نا. یہ ہنس رہے بیٹھے ہوئے سامنے, ایک دلیل پیش کرو, ایک حدیث پیش کرو جو صحیح ہو, صحیح سند کے ساتھ ہو. یار کوئی عالم بن جاؤ. اور ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ علماء کے لیے نہیں ہے, جاہلوں کے لیے ہے. مقلد عالم نہیں ہو سکتا. اذ اجمع العلماء ان مقلدا للناس والاعمى هما اخوان. مقلد اور اندھا دونوں بھائی بھائی ہے. ابن قیم نے کہا ہے, ابن عبد البر سے اس نے نقل کیا ہے, وہ تمہاری ہی زبان میں اس کو تمہیں سمجھا رہا ہے کہ یہ مقلد عالم نہیں ہو سکتا. اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ مقلد عالم نہیں ہو سکتا. ولا تقف ما ليس لك به علم. علم نہیں ہے مقلد کے پاس. مقلد اپنے آپ کو عالم نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. مسلم مسعود کو مانتے رہیے. ٹھیک ہے نا. لیکن آج تیرے اوپر جو قرضہ ہے نا, مختصر انداز میں پیش کرتا ہوں, بھول جاتے ہو آپ. مختصر انداز میں وہ یہ ہے کہ میں نے یہ عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا. عبداللہ بن مسعود فرماتے تقلید کسی کی نہیں کرو. اس کا تم نے نقل ذکر کیا, اس کا رد کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. اور میں نے یہ آپ کے سامنے ولا تقف ما ليس لك به علم پیش کر دیا. اور میں نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ تم امام ابو حنیفہ کی تقلید عقیدہ میں کیوں نہیں کرتے ہو. میں نے تجھ پر شروع میں سوال کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ نے کسی ایک آیت کی تشریح کی, وہ پیش تو کرو. کسی ایک آیت کی تشریح کی وہ پیش تو کرو یار. علی اکبر کب پیش کرو گے, آج پیش نہیں کرو گے. یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں جو واہ واہ کر رہے ہیں کہ یار امام صاحب کی بھی کوئی نشانی دکھاؤ نا. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کا یہ فرض ہے, اس کو اتار دو, پھر بعد میں آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے مودی صاحب نے اسٹرن میں ہم پر مذاق ہے. کہا کہ جب پیٹ کا معاملہ آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیں, اللہ کا خوف کرو. الحمدللہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وہ بات چھوڑتے ہیں جو حدیث کے خلاف ہے. اس کو لکھو, جو حدیث کے خلاف بات ہوتی ہے سونے سے لکھو, سونے سے. میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دوں گا کہ امام ابو حنیفہ کی جو بات حدیث کے خلاف ہوگی وہ دیوار پر مانی جائے گی. اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر میری کوئی بات حدیث کے خلاف آ جائے اس کو دیوار پہ مار دیں. ہم اسی پر قائم ہیں. اور ہمارے علماء میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہی بات لکھی ہے, حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی باتیں لکھی ہیں کہ اگر امام کی بات حدیث کے خلاف ہوگی ہم چھوڑ دیں. اب دیکھیں بھائی, امامت پر تنخواہ جائز ہے ناجائز ہے, ہم نے حدیث کو دیکھا.
अब सुनने का हौसला करो। सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अहक्का मा अखदतुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह, सबसे ज्यादा मुस्ताहक चीज जिस पर उजरत लेनी चाहिए वो अल्लाह का कुरान है। तो अल्लाह के कुरान पर उजरत को अल्लाह के रसूल ने जायज करार दिया है, तो हम इमाम अबू हनीफा का कौल अल्लाह के रसूल के मुकाबले में कैसे मानेंगे? जब हदीस आ गई तो हम पहले हदीस को लेंगे। मसला अवल मुस्तमद होता है कुरान से, फिर होता है हदीस से, फिर इजमा से, फिर जाके कियास से, फिर मुज्तहिद के कौल से। जब यहाँ मसला हदीस के अंदर मौजूद है तो यहाँ पर इमाम साहब के कौल की तरफ जाने के लिए क्या जरूरत है? अच्छी तरह समझ लो। दूसरी बात, इसने कहा कि इब्न अब्दुल बर ने कहा है कि मुक़ल्लिद आलिम नहीं हो सकता। इसने कहा कि इब्न अब्दुल बर ने कहा है मुक़ल्लिद आलिम नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछता हूँ कि इब्न अब्दुल बर की बात को आप खुद मानते हैं? कभी भी नहीं मानो। जब खुद नहीं मानते हो तो हमें कैसे मनवाते? कुरान की तशरीह मानते हैं। इब्ने ठीक है, कुरान की तशरीह ये कहते हैं कि मैं कुरान की तशरीह मानता हूँ। अब देखना, मैं इसकी कुरान की तशरीह पेश करूंगा, मैं कसम पहले दिखा सकता हूँ, ये नहीं मानते। आप देख रहे हो, ये भी देखना, दूध का दूध पानी का कुरान पानी की हो तशरीह जाएगा। हो, तुम्हारी मदद की तशरीह हो, कुरान की तशरीह दिखाओ। इसके अल्फाज याद करना। इसने कहा कि इब्ने अब्दुल बर अगर कुरान की तशरीह करेगा तो हम मानेंगे। कहा है नहीं कहा? अब इब्ने अब्दुल बर की हम तशरीह कुरान से पेश करेंगे, मैं देखूंगा कि ये मानते हैं नहीं मानते। चलो ये गज हो रही मैदान। हाँ भाई सुने, मौलवी साहब ने कहा कि इब्ने अब्दुल बर अगर किसी कुरान की आयत की तशरीह करेगा तो फिर हम मानेंगे। सही है कि नहीं? अब वो इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो कुरान करीम की आयत है फस्अलू अला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, इसकी तशरीह करता है। क्या कहता है? कहता है वलम तख्तलिफिल उलमा अन्नल आमद अलैहा तक़लीदु उलमाइहा व अन्नहुम अल मुरादून बिक़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला फस्अलू अला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उलमा का इजमा है, उलमा का इजमा है कि अवाम पर उलमा की तक़लीद वाजिब है। उलमा का इजमा है कि अवाम पर उलमा की तक़लीद वाजिब है। वअन्नहुम अल मुरादून बिक़ौलिल्लाह, और अल्लाह पाक के फरमान फस्अलू अला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून से यही उलमा मुराद हैं जिनकी तक़लीद वाजिब है। कुरान की आयत पढ़कर तक़लीद को वाजिब बता रहे हैं। अब मौलवी साहब का ईमान बताएगा कि ये मानते हैं तशरीह नहीं मानते। बस करो अब मेरा तो सुनो Pero más que mate que te chata show la mana si ये भाईजान यो पण सर खबरी मत गणेश अब्दुर्रहीम भाई ततिम गणेश यो पण ना बिल्कुल गणेश है यूसुफ भाई मोहम्मद खान ये तीन भाई हमारे बहुत बातें करते हैं। ये जो बैठा हुआ है, वो भाई जो बैठा हुआ है, ये मुनासिर की बात सुनो। यूसुफ भाई इधर देखो, अब्दुल गनी साहब कुछ तवज्जो चाहिए मुझे। तो आपने इस्तिदलाल पेश किया है इमाम इब्न अब्दुल बर के हवाले से, वक़ाल अब्दुल्लाह बिन मुअत्तिज़ ला फ़र्क़ बैन बहीमतिन तुक़ाद व इंसान यमलुक अक़लह, जानवर और मुक़ल्लिद में फ़र्क नहीं है। ये भी अब्दुल बर मेरी बात सुनो। फिर क्यों इमाम अब्दुल बर कुरान से तक़लीद भी साबित कर रहे और फिर उसको जानवरों का काम कहते हैं? ये तारुज़ क्यों है? ये आपसे कुछ आज मेरे सामने तुम बैठे हो,
ये उसने कुरान की आयत नहीं आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, जवाब सुनो अब्दुल गनी साहब, आगे देखो। आज मौजू आपको बारहा दिखाया गया, मेरे भाई ने भी दिखाया, मैंने भी दिखाया कि तकलीद शख्सी पर मौजू है। इब्न अब्दुल बर की जो इबारत है ये तकलीद मुतलक के बारे में। एक बात जवाब सुनती जाओ। दूसरी बात यह है कि इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने उलमा कहा है, तुमने तो अबू हनीफा को दामन से पकड़ा है। उलमा कहा है तुम एक आलिम को पकड़ा हुआ है, सब उलमा के पीछे जाओ, ये जुल्म नहीं करो। 5 बेटे हो और एक बेटे को हिस्सा दो, दूसरों को दो, उधर तो ये मुफ्ती साहब तो जुल्म कर रहे। 4 इमाम है ना इनके नजदीक, ठीक है, 4 इमाम है, तकलीद के लिए एक को पकड़े हुए। तुम अपने इमाम की दलील पेश करो, तुम मेरे दलील पेश नहीं करो, तकलीदी शख्सी की दलील पेश करो। इब्न अब्दुल बर का हवाला है, वो भी तुम्हारे ऊपर रद्द है, ये गपशप नहीं है। अब्दुल्ला अली अकबर साहब किसी को देखा होगा, आज तुम हदीस के सामने बैठे हुए हो, ये गप्पे नहीं लगाओ हमारे साथ, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। दूसरी बात यह है ये हजरत ने फरमाया कि इमाम अबू हनीफा, इधर तवज्जो तवज्जो मेरे दोस्त, तवज्जो नहीं करेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तवज्जो ये है कि हजरत ने ये फरमाया कि इमाम अबू हनीफा की तकलीद हम तनख्वाह लेने में इसलिए नहीं कर रहे हैं। ये सही बुखारी की हदीस है कि इन्ना हक़्क़ मा अख़ज़्तुम अलैहि अज्रुन किताबुल्लाह, सबसे बेहतर वो जिस पर तुम मुज़रिल हो किताबुल्लाह है। इसलिए हदीस टकरा गई इमाम अबू हनीफा के कौल से। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि हदीस को ले लो और मेरी बात को दीवार पे मारो। जब ये दीवार पे मारते तो कुछ भी नहीं होता। जब इमाम अबू हनीफा की ऐसी बात को हम दीवार पे मारते, तकलीद नहीं मानते, तकलीद नहीं मानते, फिर चीखते नहीं है। आज मैं दिखाऊंगा अगर इसमें ईमान है और पेट की वजह से अबू हनीफा को नहीं छोड़ा, हदीस की वजह से छोड़ा है, तो मैं इसको सलाम पेश कर रहा हूँ। लेकिन पेट की वजह से अबू हनीफा को छोड़ दिया है, मैं सबूत पेश कर रहा हूँ। हदीसुल मुसर्रात है सही बुखारी के अंदर, इमाम बुखारी ने हदीस को नकल किया सही सनद के साथ अब्दुल्लाह बिन मसूद से। अल्लाह के नबी का फरमान है, ऐ मेरे उम्मतियों, जब तुम में से कोई भेड़ बकरी या कोई गाय या कोई भैंस फरोख्त कर दे, बेच दे, कोई ऐसा जानवर बेच दे कि जो दूध वाला हो और उसके अंदर धोखे के लिए चंद दिन का दूध जमा किया है, फिर मेरे भाई को फरोख्त करता है, भाई तो समझते हैं कि इसमें इतना दूध है, घर में ले जाते हो तो कबाज दूध कर दिया था, जब घर में देखते हैं तो पहले दिन तो दूध ज्यादा है, दूसरे दिन दूध कम होते कम होते। अल्लाह के रसूल का फतवा है, तमाम मुफ्तियों का बड़ा मुफ्ती, तमाम इमामों का इमाम, तमाम नबियों का इमाम, छोटी छोटी बातें छोड़ दो, मेरे साथ नबी को तस्लीम करो। कोई नबी को नहीं मानता, ये इमामों के ऊपर मुनाज़रे करते हैं। आ जाओ तुम सही दावत चलाओ। ये जो आपने हक की बात की, पहले भाई ने कहा था जो हदीस का इनकार करेगा काफिर है, और अली अकबर साहब ने भी कहा कि हमें इमाम अबू हनीफा के कौल को दीवार से क्यों मारा, हदीस की वजह से मारा। आज तुम इस हदीस को तस्लीम करो, सही बुखारी की हदीस है। तुम्हारे मुफ्ती देवबंद मौलाना महमूद हसन ने क्या इरशाद फरमाया है, कितने साल बताया, छोड़ो यार, कितने साल बताया, 13 साल बताया। मुफ्ती महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैहि व अलैकुमा, वो क्या फरमाते हैं, वो फरमाते हैं बहुत सोचा, बहुत फिक्र किया, बहुत गौर किया, एक हदीस का जवाब कैसे करो, हवाला दे रहा हो, बहुत सोचा, एक हदीस को रद्द करने के लिए 13 साल सोचा। कौन सी हदीस? अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जब खरीद और फरोख्त करने वाले एक मजलिस में तशरीफ फरमा हो और इसने इसके ऊपर कोई चीज फरोख्त कर दी और इसने पैसे ले लिए, जेब में रख दिए, नबी पाक का फरमान है कि जब तक ये ना उठे या ना उठा हो तो उस वक्त तक ये बेकसब हो सकती है। ये मुतालिबा कर सकता है, छोड़ो यार, ये मुतालिबा कर सकता है कि मेरी चीज वापस कर दो, ये मुतालिबा कर सकता है कि मेरे पैसे वापस कर दो, चीज वापस ले लो। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि के मज़हब में ऐसा नहीं है। इमाम अबू हनीफा क्या कहते हैं, इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, ये फिक़्ह है इनकी, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इसने कह दिया कि इश्तरी तो और इसने कह दिया कि बेच तो, बस ईजा कबूल हो गया, अब ये भले 1000 साल बैठा रहे लेकिन इसकी बात तस्लीम नहीं होगी। देखो ये हदीस इमाम महमूद हसन जो है मुफ्ती देवबंद, उसने ये कहते हैं कि 13 साल मैंने सोचा ये हदीस तो हमारे मज़हब के खिलाफ है, अब इसके साथ क्या किया जाए। 13 साल वो किसी नहीं पहुंचाता रहा लेकिन हदीस का जवाब नहीं कर सका। हदीस की वजह से अगर तुम्हारे अंदर गैरत है, तुझे सलूट है, तुझे सलाम है, लेकिन हदीस की वजह नहीं है, पेट की वजह से है। अगर हदीस की वजह से है तो आज आ जाओ, आप इजहार हक करो और कहो कि महमूद हसन भी अपना काम करे, इमाम अबू हनीफा भी अपना काम करे। इस बात को दीवार से मारते हैं, नबी के हदीस को सिरे से लगाते हैं कि जो बेशरा करेगा उसी मजलिस में उस दोनों का हक हासिल है कि बेशरा को मंसूख करे। ये 13 साल है या 15 साल या 20 साल, ये हदीस के जवाब को नहीं किया, हदीस जवाब के लिए नहीं है, हदीस अमल के लिए है। और ये जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, थोड़ी सी बात सुनते सुभान अल्लाह, ठीक है नहीं करता। देखो हदीस आ जाए और तुम सारी बिजली तुम्हें पकड़ा, देखो कोई सुभान अल्लाह नहीं आया। क्यों? इमाम अबू हनीफा के खिलाफ है ये हदीस जो मैंने बयान की, और इमाम अबू हनीफा के खिलाफ है तो अब्दुल गनी साहब क्यों कहे सुभान अल्लाह? क्यों?
کہتے ہیں میں تو خان کا نوکر ہوں، میں تو تمہارا نوکر نہیں ہوں، میں تو خان کا نوکر ہوں. سبحان اللہ کہا کرو، لیکن حدیث کے رد میں اگر بات آ جائے اس کو بھی دیوار سے مارا کرو. میں تمہیں آج تسلیم کروں گا، ابو حنیفہ تو دور کی بات ہے، تم محمود الحسن صاحب کی بات بھی دیوار سے نہیں مار سکتے ہو. اور مدارم دیوبند سے بتائے گا کہ علی اکبر مسلک سے خارج غیر مقلد. ٹھیک ہے نا، یہ گپ شپ نہیں ہے. ٹھیک ہے دوست. اور دوسری بات یہ ہے کہ عبد البر نے جو استدلال کیا، ابن عبد البر رحمت اللہ، ابو عمر ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے جو استدلال کیا ہے، اس استدلال کی دلیل کو دیکھتے ہیں. فاسألوا اہل ذکر، آپ علماء سے سوال کرو. کیا کرو شیخ؟ علماء سے سوال کرو. تقلید کا لفظ قرآن میں نہیں ہے. تقلید کا لفظ شیخ کیوں نہیں سن رہے ہو؟ سنو نا یار. فاسألوا اہل ذکر، آپ سوال کرو. تقلید کا ذکر ہے کہ سوال کا ذکر ہے؟ پھر اہل ذکر جمع ہے. علماء سے پوچھو، صرف امام ابو حنیفہ کو پکڑو اور اس کی وجہ سے دشمنی کرو. ابو حنیفہ گمراہ ہے کیونکہ ابو حنیفہ کی ٹیم ہے، ہم ان سے ناراض ہے. یہ غلط ہے. تینوں اماموں کو یہ بڑی بری بلا کہتے ہیں. ہم نے ان سے کبھی دشمنی اس انداز میں نہیں کیا. تینوں اماموں کو نہ جانتے ہیں نہ مانتے. یہ انہی کا فتویٰ ہے کہ لا یجوز الاقتداء بالشافعی، شافعی مذہب والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرو. یہ انہی کا اقتداء ہے کہ اگر ہماری حکومت آ جائے تو ہم شافعی والوں سے ٹیکس لے لیں، ہم اس سے جزیہ لے لیں. تمہارے مذہب اور شامل دوری مختار کے اندر لکھا ہوا ہے، تم اپنی عبارتوں کو نہیں چھپا سکتے ہو. ابن عبد البر نے جو بات کی تقلید مطلق میں، خلاصہ بتاتا ہوں. عبد الغنی صاحب کا دماغ ذرا غصے میں لگ رہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابن عبد البر کی بات تقلید مطلق کے بارے میں ہے. تقلید شخصی کی دلیل پیش کرا گے، پیچھے نہیں بھاگو. دوسری بات یہ ہے کہ ابن عبد البر نے علماء کا ذکر کیا ہے، تم نے ایک عالم کو پکڑا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ابن عبد البر نے تقلید اور مقلد اور جانور کو ایک قرار دیا ہے. امام عبد البر فرماتے ہیں کہ مقلد اور جانور ایک چیز ہے. اس کا بھی جواب دیں. ابو عمر ہے، ابو عمر نہیں ہے. ابو عمر ہے، اس کو کیا پتہ ہے؟ ابو عمر ہے، میں نے صحیح بولا ہے. ابو عمر اس کو کیا پتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، اس نے ابن عبد البر رحمہ اللہ کا بیٹے خاموشی سناٹے کے ساتھ سنیں گے، بات کو بات سمجھ میں آئے گی. چپ ہو جاؤ، بالکل خاموشی، کہیں سے آواز نہیں آنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اس نے اپنے پہلے ٹرم میں ابن عبد البر رحمہ اللہ کا قول پیش کیا تھا. ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ تقلید عالم اور عالم مقلد نہیں ہو سکتا. ایک دلیل اپنے بیان کو خوش کرو. خاموش رہو نا، خاموش رہو. ابن عبد البر ابن عبد البر رحمہ اللہ کا اس نے قول پیش کیا تھا کہ عالم مقلد نہیں ہو سکتا. تو میں نے اس کو کہا کہ ابن عبد البر کا قول تو آپ بھی نہیں مانو گے، ہمیں کیسے منواتے ہو؟ توجہ ہے نہیں. تو اس نے کہا کہ ابن عبد البر اگر قرآن کی آیت کی تشریح کرے گا تو میں مانوں گا، باقی اپنے طرف سے کوئی بات کرے گا تو میں نہیں مانوں گا. پھر میں نے ابن عبد البر رحمہ اللہ سے قرآن کی آیت کی تشریح میں پیش کیا کہ اس نے ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہہ دیا کہ قرآن سے تقلید ثابت ہے. اس کا مفہوم یہی نکلا. تو پھر اس نے کہا کہ نہیں، ابن عبد البر نے تو دوسرے جگہ پر کہا ہے کہ جاہل مقلد تو جانوروں کی طرح ہے. تو دیکھیں اس نے ابن عبد البر نے دو باتیں کی. ایک پہلے ٹرن والی کہ بھائی مقلد عالم نہیں ہو سکتا. پھر دوسری بات کی کیا کہ مقلد اور جانور دونوں برابر ہے، ان دونوں پر کوئی قرآن کی آیت پیش نہیں کی. اس لیے یہ بھی کہتے ہیں ایسی باتیں نہیں ماننی چاہیے. لیکن جو قرآن کی تشریح میں بات کی وہ تو مانے. ہم تو ابن عبد البر کی وہ باتیں نہیں مانتے ہیں جو قرآن سے نہیں، لیکن تقلید والی بات قرآن کی آیت نے طے کی ہے، یہ تو مجھے بھی ماننی چاہیے، اس کو بھی ماننی چاہیے. پھر دوسری بات اس نے کہا کہ تم صرف ایک کا نام لیتے ہو اور ان کی بات نہیں کرتے ہو. بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بلا شبہ ایک کی تقلید کرتے ہیں، بہت سارے مسائل میں اس کی تقلید کرتے ہیں. ہاں، قوت دلیل کی بنیاد پر بسا اوقات ہم دوسرے اماموں کے طور پر بھی فتویٰ دیتے ہیں. جیسے کہ اگر کسی شخص کی بیوی مر جائے، جو شوہر مر جائے، گم ہو جائے، کسی بیوی کا اگر شوہر گم ہو جائے تو 120 سال تک وہ انتظار کرے. امام صاحب کا قول ہے. لیکن یہاں پر ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو چھوڑ کر کے امام مالک کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں. تمام امام ہمارے امام، ہم نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے. الحمدللہ سارے ہمارے امام کے قائل. ہاں، زیادہ تر ہم مسائل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لیتے ہیں اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. حضرت معاذ بن جبل کے ایک شاگرد ہیں. شکر ہے کہ دلیل پیش کر رہا ہے. دلیل بھی نہیں ہے، ایک دلیل سے تقلید پر کوئی دلیل نہیں. ہاں جی، میں نے عرض کیا کہ ہم زیادہ تر مسائل امام ابو حنیفہ سے لیتے ہیں.
ये है तकलीफ का मतलब। और ये साहबे किराम में ताबीन में मामूल था। मसला हज़रत अमर बिन मैमून रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब हमारे पास हज़रत मुआज़ बिन जबल साहिब रसूल यमन में आए, उसने फजर की नमाज पढ़ाई, क्या उसकी आवाज़ थी, मैं उसका शहदाई बन गया, उसकी मोहब्बत मेरे दिल में बैठ गई। अब कहते हैं कि हत्ता फिर कहते हैं फमा फारकू हत्ता दफनतू बिशाम मय्यितन, कहते हैं कि मैं उससे अलग नहीं हुआ यहाँ तक कि शाम में मैंने उसको दफन किया। हाँ, जब उसका इंतकाल हो गया तो नजर को फिर मैंने उसके बाद सबसे बड़े फकीह को देखा तो मुझे इब्ने मसूद मिले, फलजिम तू हत्ता मात, फिर उसको मैंने लाजिम पकड़ा यहाँ तक कि वो मर गए। माना ये ताबीर का मामूल था कि किसी एक आलिम को पकड़ के रखे। पहले उसने मुआज़ बिन जबल को पकड़ के रखा था, जब उसका इंतकाल हो गया क्योंकि उसका इल्म मुरत्तब नहीं हो चुका था कि अब तमाम फिकी मसाले बाद में उसके किताब से सीखे, तो अब इन्होंने क्या किया, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे लगे, यहाँ तक कि उसको दफन कर लिया। माना ताबीन का मामूल था कि वो किसी एक आलिम को लाजिम पकड़ते थे, उसी से दीनी मसाइल पूछते थे, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये गोया कि हमारा ज़ाती अमल नहीं है, बल्कि ताबीन का भी यही मामूल था। बल्कि अगले क्रम में अगर इसने मुझसे मुतालबा किया तो सहाबा का भी मैं इस तरह का मामूल पेश करूँ। अच्छा, इसके अलावा इसने कहा कि भाई मौलवी अली अकबर नियाज़ का है, इमाम साहब के कौल हदीस के मुकाबले में छोड़ दो, उलमा देवबंद की तरफ से इस पर फतवा है कि भाई ये हनफियत से खारिज हो। मौलवी साहब ऐसी बात नहीं, हमारे उलमा देवबंद में मैंने जो आपके सामने सबक पढ़ा है ये हमारे अकाबरीन का सबक है। ये मेरे सामने हज़रत शेख सरफराज खान समदर रहमतुल्लाह की किताब है अल कलामुल मुफीद फी इस्बात तकलीफ। हज़रत अपनी इसी किताब के अंदर शेखुल हिंद का हवाला बयान करते हैं कि इज़ाल अदिल्ला के अंदर हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह फरमाते हैं खुदा और रसूल के मुकाबले में ख्वाह कोई एक की तकलीफ करे या हज़ार की, उसके बुतलान में किसको कलाम है। शेखुल हिंद कहते हैं कि अल्लाह रसूल के मुकाबले में किसी की तकलीफ करना हराम है। तो हमारे उलमा तो हमें यही बताते हैं कि अगर हदीस के खिलाफ इमाम का कौल आ जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए। और यही बात हमारे शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी तकलीफ की शरई हैसियत के सबर नंबर 46 में की है। अगर इस ताकीद के दौरान किसी मसले में कतई तौर से वाज़ेह हो गया है कि कोई हदीस सही मुजतहिद के कौल के खिलाफ है और उसके मुआरिज़ कोई कभी दलील मौजूद नहीं है, तो इस मसले में अपने इमाम के बजाय हदीस सरी पर अमल किया है। मालूम हुआ कि अगर इमाम का कौल हदीस के खिलाफ आता है, हमारे अकाबरीन का, हमारे सलफ का ये हमें सबक पढ़ाया हुआ है कि वहाँ इमाम के कौल को छोड़ना है, हदीस की तरफ आना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो बात की है जो हमारे अकाबरीन ने हमें समझाई है, मैंने उनसे हट करके नहीं दी है। कभी कोई मुझ पर फतवा लगे कि हनफियत से खारिज हो गया, बल्कि फतवा शाम के मुकदमे में लिखा है अगर कोई इमाम के कौल को छोड़ करके हदीस पर अमल करेगा ला यखरुजु अन कौनिही हनफिय्यन बिल अमल बिही, हदीस पर अमल करने की वजह से हनफियत से खारिज नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हनफी का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी इमाम के कौल को ऊपर करे। हाँ, इमाम का कौल जब कुरान हदीस के मुवाफिक होगा तो लिया जाएगा, नहीं होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। बात इसका ताना देना कि पेट के खातिर ये लैसल मोमिन बिल्लाह, मोमिन का काम ताना देना नहीं। अब ये इसका मर्द इसकी मर्जी है कि आगे देखा इसने कहा कि शाफी के पीछे ये कहते कि नमाज पढ़ना नाजायज है, इसलिए गलत बयानी की है। हमारे उर्दू फतवे जितने भी मैंने देखे हैं सब में लिखा है कि हाँ एक मसला है कि खून नाक़िद लिल वुज़ू है या नहीं। तो अगर इमाम शाफी रहमतुल्लाह के खून नाक़िद लिल वुज़ू नहीं है, हनफी मसलक में नाक़िद लिल वुज़ू है, तो इस साल में कि अगर शाफी इमाम से खून बह रहा है तो इस साल में शाफी की इब्तिदा जायज़ नहीं है। बाकी जब उसकी तारत बरकरार है तो शाफी की इब्तिदा जायज़ है। तो इनका ये कहना कि भाई शवाफी को इन्होंने निकाल दिया है, इन पर फतवे दिए, ये सारी पोतान तराश है घरेलू की तरह, इसलिए कोई नहीं। माशाल्लाह, मैं सबसे पहले इस बात करता हूँ और मेरे ख्याल में मेरे साथ एग्री हो जाएंगे अपनी दोनों शेखों को, अजहर साहब, अब्दुल गनी साहब, कि हम नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह और नमाज के बाद फिर नशिस्त को बरकरार रखेंगे, भले तुम्हारी मर्जी है जब तक कि हो, ठीक है। हम अपनी नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद जो आपने कुछ कहा है इसमें दो बातें करूँगा, इसके बाद इंशाल्लाह नमाज पढ़ूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं करेगा, नमाज पढ़नी है तो फिर भी आप मुनकर जवाब देना, बाद में आज जवाब दे देना। आपकी दलील तो पेश नहीं किया है भाई, आपकी बारी होगी ना यार। सही है इस तकलीफ पर कोई दलील पेश कर सकते हैं। लेकिन अभी अपनी जवाब चलो नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद नहीं हमारा एक मिनट मेरी बात। अभी जो आपके सामने आया है तो
अभी आप क्या समझते हो, मज़ीद बात की जरूरत है? है बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है इसके लिए बात वाज़ेह हो गई, वो आज कहा जाएगा। दलील नहीं आई है दलील नहीं पेश की है मिसालें पेश की है एक दलील पेश करो हाँ तो दलील पेश करो ना भाई साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन दलील मैं जानता हूँ जो भाई तक गए हैं या बोर हो गए हैं वो निकल सकते हैं। ये बात कर लो, अभी तो इब्तिदा है, आगे देखो होता है क्या नमाज पढ़ेंगे। मिसले अव्वल है हिदायत शरीफ में लिखा हुआ है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि का फतवा ये है कि मिसले अव्वल पे नमाज पढ़ा करो। हसन बिन सैयद की रिवायत है। तो आज मैं मान जाऊंगा कि तीन इमाम, इमाम शाफिई, इमाम मालिक, इमाम अहमद पहले वक्त में नमाज पढ़ते थे। आज साबित करके दिखाओ कि पहले वक्त में इस इमामों के इब्तिदा में तुम नमाज अलग मौजूद नहीं है। ये दलील एक दलील भी नहीं बयान किया एक दलील